السلام علیکم، باخبر سویرا میں خوش آمدید. کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں سائم خان اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک دفعہ پھر سے. آپ کے سویرے کو بنانے آ گیا ہوں باخبر. جناب ریسنٹلی ہم نے دیکھا کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی، ان کے اوپر نظر ڈالیں گے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پرسوں ورجن اسٹاک ریزورٹ کے اندر ایران اور امریکہ کے وفود آمنے سامنے بیٹھے اور بات ہوئی امن کی، بات ہوئی پیس کی. کس کی ثالثی میں؟ پاکستان کی ثالثی میں. اس کے بعد سے ایسی نشستوں میں جب ایسی بیٹھکیں ہوتی ہیں ان میں امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں سموتھلی چلتی رہیں اور کسی قسم کا رخنا نہ آئے، کوئی ہنڈرنس نہ آئے ان کے بیچ میں. ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان از میکنگ شور کہ ہم اس بیٹھک سے، اس نشست سے طویل المدتی پائیدار امن اچیو کر لیں اور ایک طویل المدتی کانکریٹ امن معاہدہ جو ہے وہ اچیو کر لیں. ابھی تک الحمدللہ نہ کوئی رخنا آیا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی ہنڈرنس آئی ہے جناب. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اسپوائلر اسرائیل ایگزسٹ کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی کچھ ایسے بیانات ہوتے ہیں جو کہ جن سے خدشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مذاکرات یا یہ جو بات چیت ہے ان کو کہیں نہ کہیں وہ اسپوائل کر سکتے ہیں. اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب ایران کو ایک بار پھر سے متنبہ یہ کیا کہ اگر معاہدے کی پاسداری نہیں کی گئی تو ایسے اقدامات کروں گا جس کا تصور بھی محال ہوگا. اچھا، یہ باتیں سن کے آپ نے تھوڑے ٹینشن میں نہیں آنا. یہ آپ کو پتا ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک مزاج ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ہی ڈز ناٹ ریئلائز کہ وہ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ بھی ہیں اور ان کے ایک ایک جملے، ایک ایک الفاظ کی ایک قیمت بھی ہے، اس کا ایک ویٹ بھی ہے. لیکن ساتھ ساتھ بہت سی خوشائن خبریں بھی ہیں، وہ بھی آپ کو ذرا بتائیں گے. پہلے ذرا ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ بات چیت سن لیں. اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو وہ کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، دیکھتے ہیں معاملات کس ڈگر پر چلتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران جوہری معاملے پر شفافیت یقینی بنانے پر آمادہ ہو چکا ہے اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے جو ہتھیار ہیں ان سے متعلق معائنوں کی اجازت دینے پر بھی ایران رضامند ہو چکا ہے. نیوکلیئر ڈسٹ کی جو پوائنٹ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا بادر کرتا ہے. اینی ہاؤ وہ ان کو کیا چیز کب بادر کر جائے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی پتہ ہی ہے. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ ہی کوئی تجزیہ کار اس پہ کوئی انالیسس دے سکتے ہیں. بات آپ کو پتہ ہے جنگ کی شروع ہوئی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ شروع میں کہتے تھے کہ بیلسٹک میزائلز ایران نہیں رکھ سکتا. آج ڈونلڈ ٹرمپ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب جب باقی ممالک کے پاس بیلسٹک میزائلز ہیں تو ایران کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تو ایران کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی. ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں وہ گفتگو کر رہے تھے. مزید انہوں نے یہ کہا کہ آبنہ ہرمز مکمل طور پر جو ہے وہ کھلی ہے اور خطے کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے. ایران کی جو بحریہ تھی، فضائیہ، ریڈار اور لیڈرشپ سب ختم ہو چکی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق اگر ایران معاہدے پر قائم نہیں رہا تو وہی کروں گا جو مجھے کرنا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتا ہے کہ ساتھ ساتھ اپنی یہ جو دھمکیاں میز بیانات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، وہ ان کا سلسلہ نہیں رک رہا. اور پھر وہی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ اتنی محنت سے، اتنی ہارڈ ورک سے ہم نے یہ اچیو کر لیا کہ ایران اور امریکہ کے وفود کو آمنے سامنے بٹھا کے پیس کے اوپر بات کرنا شروع کر دی. 60 ڈیز کا فریم ورک ہو گیا، ایک 14 پوائنٹ ایجنڈا سامنے آ گیا، MOU پر دستخط ہو گئے. اس کے بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک وار ریٹرک میں کنسیڈر ہوتا ہے. یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق اب بتانے والے تو یہ بتاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک پریشر کریٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بیک ٹریک کر جاتے ہیں، یو ٹرن لے لیتے اپنے بیانات سے. لیکن خوشائن خبر یہ ہے کہ آج ایرانی صدر مسعود پزشکیان پاکستان آ رہے ہیں پاکستان کا شکریہ ادا کرنے، اور ان کی ملاقات ہوگی وزیر اعظم شہباز شریف سے، ساتھ ہی ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے بھی. تو آج ان کا دورہ متوقع ہے. آج ایرانی صدر مسعود پزشکیان دورے پر پاکستان آئیں گے. بہت سے امور پر گفتگو ہوگی، خاص طور پر یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں امن کے حوالے سے، اس کے اوپر گہری گفتگو ہوگی. امریکہ اور ایران کا حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے 60 روز کا جو 60 ڈیز کا روڈ میپ تھا اس پر اتفاق ہوا برگن اسٹاک ریزورٹ میں. تکنیکی مذاکرات جو ہیں وہ ہفتے بھر جاری رہیں گے. جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں وہ برگن اسٹاک میں ہی موجود ہیں. باقی جو وفود ہیں، جو مین ڈگنیٹریز تھے ایران، امریکہ اور پاکستان کے، وہ واپس آ چکے ہیں. مذاکرات کی نگرانی کے لیے پاکستان اور قطر کی ثالثی میں کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور چیف مذاکرات کار کمیٹی کو باقاعدگی سے پیش رفت سے آگاہ بھی کریں گے. جناب اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے فارمر ایمبیسڈر، فارمر پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ان یونائٹڈ اسٹیٹس فار پاکستان. بات کر لیں گے مسعود احمد خان صاحب سے. بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سر، اسرائیل تو ایز اے اسپوائلر ایگزسٹ کر ہی رہا ہے اور دہائیوں سے کر رہا ہے. جب بھی کوئی امن کی بات آتی ہے ہمیں پتہ ہے نیتن یاہو جارحیت کرتا ہے. اب لبنان پر مسلسل حملے جاری ہیں. نیتن یاہو کی تو یہی کوشش ہے کسی نہ کسی طرح سے یہ پیس ڈیل جو ہے افیکٹ ہو اور پیس پریویل نہ کرے دنیا میں. بٹ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہم اس کو وار ریٹرک سمجھیں؟ اب جن کی جو کل ٹویٹ آئی ہے، جنہوں نے اوول آفس میں گفتگو فرمائی ہے، اس کو کیا سمجھیں؟ وار ریٹرک سمجھیں یا پھر یہ جسٹ ہی از ٹرائنگ ٹو کریٹ پریشر اور بعد میں وہ بیک ٹریک کر لیں گے ان بیانات سے؟
بہت بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کا پہلے ہی تجزیہ کر چکے ہیں، لیکن میں اس میں تھوڑا سا یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ان کو ایک اندرونی دباؤ کا سامنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو مفاہمی یادداشت جس کے اوپر دستخط کروائے ہیں، مطلب دونوں ایران سے کروائے اور خود بھی کیے ہیں، تو اس میں واضح جھکاؤ ایران کی طرف ہے. ایران کو بہت سی رعایتیں ملی ہیں. مثال کے طور پر اس کو جو ہے ابھی فوری طور پر خود صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ ان کو اطلاعات کے مطابق $12 بلین جو ان کے منجمد اثاثے تھے ان کو ریلیز کر دیا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ ان کو تیل بیچنے کی اجازت ہے، اور صرف تیل نہیں بلکہ جو پیٹروکیمیکل پروڈکٹس ہیں یا ڈیریویٹیوز ہیں یا پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں ان کی اجازت مل گئی ہے، اور اس سے بلینز آف ڈالرز کا ایران کو فائدہ ہوگا. پھر یہ ہے کہ ایران کی طرف سے یہ ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے ایران اور امریکہ نے ایک ہاٹ لائن قائم کی ہے تاکہ آبنا ہرموز کی گزرگاہ جو ہے اس میں سے جب جہاز آئیں اور جائیں، آئل ٹینکرز اینڈ ویسلز، تو اس کے سلسلے میں کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو جس سے وہ ٹریفک نہ روکنے پائے. اور ایک آخری نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے بھی یہ کہا ہے کہ ایران اس بات پہ آمادہ ہو گیا ہے کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے جو انسپیکٹرز ہیں وہ دوبارہ ایران میں آ سکتے ہیں. یہ انہوں نے سلسلہ گزشتہ برس اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کے بعد ختم کر دیا تھا، یعنی ایران کی پارلیمنٹ نے اسے ختم کروا دیا تھا. تو مثبت پیش رفت ہو رہی ہے. میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ صدر ٹرمپ جو ہے ان کو دباؤ ہے، خاص طور سے دو طرف سے دباؤ ہے. ایک اسرائیل کی طرف سے دباؤ ہے، اور وہاں تقریباً کھلا لوگوں نے صدر ٹرمپ کی مخالفت کی ہے اسرائیلی کابینہ میں اور اسرائیلی اپوزیشن میں. اور دوسرے وزیر اعظم نتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ یا امریکہ کے فیصلوں کے پابند نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو لبنان اور ایران کو الگ الگ کیا جائے، یعنی یہ دونوں تھیٹرز ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ ان کی جو میگا کنسٹیٹوئنسی ہے اس میں بھی بغاوت ہے، جس میں خاص طور سے ان کے جو بہت ہی قریبی حلیف ہیں وہ صدر ٹرمپ سے نالاں ہیں، اور وہ انہیں نشانہ تنقید بنا رہے ہیں کہ یہ جو پیس ڈیل انہوں نے کی ہے یا جو فریم ورک اگریمنٹ کیا ہے یہ امریکہ کے مفادات میں نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں تاکہ وہ یہ ثابت کریں کہ وہ مسکولر ہیں، حاوی ہیں، اور سے مغلوب نہیں ہوئے، ایران سے مغلوب نہیں ہوئے. لیکن دوسری طرف یہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ جو انہوں نے فارمولا دیا ہے اس صدر ٹرمپ نے، یقیناً انہوں نے بھی اتفاق کیا ہے، تو اس سے پورے کے پورے اس خطے میں صورتحال بدل سکتی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، ایران اور خلیجی ریاستوں کے نہ صرف تعلقات بہتر ہوں گے بلکہ جو معاشی معاملات میں ان کا ایک دوسرے کے پر انحصار بڑھ جائے گا، وہ سٹیک ہولڈرز بن جائیں گے پورے کے پورے خلیجی ریاستوں. اور اگلا سوال بھی مسعود صاحب اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ایران کو اب خام تیل، پیٹروکیمیکل مصنوعات، جو ایرانی پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی پیداوار کی، ترسیل کی، فروخت کی اجازت مل گئی ہے امریکہ سے فار 60 days. ایک ٹیمپریری لائسنس ان کو جاری کیا گیا کہ 60 days کے اندر وہ سیل پرچیز اپنا آئل جو ہے وہ فریلی ٹریڈ کر سکتے ہیں. اکنامکلی تو اس کے بڑے مثبت اثرات ہوں گے ہی ہوں گے، بٹ ان دا نیو ورلڈ آرڈر ان دا ایئرز ٹو کم ایران کی ایک نئی شناخت، ایک نئی پہچان، ایک نیا قد دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، لیکن یہ سب مشروط ہے کہ جو ان کی فائنل ڈیل مکمل ہو جائے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے خود کہا اپنے تجزیے میں کہ اسرائیل مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ اسے سبوتاژ کر دے. اور دوسرے یہ بھی ہے کہ یاد رکھیے کہ اسرائیلی لابی اور لابیز امریکہ میں اتنی طاقتور ہیں کہ وہ کسی صدر کو بھی آئسولیٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جو ان کی اے پیک ہے یا اس کے علاوہ دوسری 20 تنظیمیں ایسی ہیں جن کا عمل دخل ہے کانگریس میں، اس کے علاوہ انتظامیہ میں، اور دوسرے جو ہے ڈیسیشن میکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں یا اوپینین میکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں، ان سب میں جو ہے ان کا عمل دخل ہے، اور وہ جب چاہیں سیاسی قایا پلٹ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ذرا مشکل ہے کہنا، لیکن اگر یہ چیزیں، یعنی ہمارا مفروضہ یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں صحیح طریقے سے مکمل ہو جائیں، 80% بھی مکمل ہو جائیں، تو جیسے کہ آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ ایران کی علاقائی اور عالمی شناخت تبدیل ہو جائے گی، اور بلکہ جو خلیجی ریاستوں اور مشرق وسطی کی عالمی شناخت تبدیل ہو جائے گی. تو اس کے آثار موجود ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہاں تک کیا آسرائی کی جا رہی ہے کہ نہ صرف
یہ جو ایران کی تعمیر نو ہے جس کے اوپر کوئی تقریباً $300 ارب مختص کیے جا رہے ہیں، اس میں نہ صرف یہ خلیجی ریاستیں ہاتھ بٹائیں گی بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو امریکہ کے ایشیائی حلیف جاپان ہوا، ساؤتھ کوریا ہوا، ملیشیا ہوا، سنگاپور ہوا، وہ بھی اس کام میں شریک ہو سکتے ہیں. تو اس میں سرمایہ کاری بھی ہوگی، تعمیر نو ہوگی اور ترقیاتی منصوبوں کے اوپر کام کیا جائے گا تاکہ معاف کیجیے گا ایران کے اندر جو وسیع پیمانے پہ ان کے انفراسٹرکچر کی تباہی و بربادی ہوئی ہے اس کو دوبارہ سے تعمیر نو کے ذریعے بحال کیا جائے، ان کریٹیکل انفراسٹرکچر کو بحال کیا جائے. اچھا مسعود صاحب، ایک میں بڑی آپ سے کریٹیکل چیز جاننا چاہوں گا. باراک اوباما ایڈمنسٹریشن میں جو JCPO معاہدہ ہوا تھا، جو کہ ایک ٹریڈ مارک معاہدہ تھا اور اس کے بڑا زبردست معاہدہ تھا، طویل نشستیں تھیں، کافی عرصے تک وہ چلتا رہا، بات چیت ہو چکی، نیٹی گریٹیز ڈسکس ہوئی اس کے اندر، اور پھر وہ ایک کانکریٹ معاہدہ سمجھا جاتا تھا جس کے اندر پھر ضامن بھی تھے، وہ P5+1. وہ زبردست معاہدہ کہا جاتا ہے، اس کو تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے اس معاہدے کو. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اس معاہدے پہ ہمیں ہمیشہ تنقید کرتے ہوئے نظر آئے. ان کے پاس اپنی وجوہات ہیں، اپنی ریزنز ہیں اس چیز کے لیے. جو اب یہ جو آپ کے سامنے جو 14 پوائنٹ MOU آیا ہے، جو ایجنڈا آیا ہے، دیکھنے والے، پڑھنے والے، تجزیہ کار یہی بتاتے ہیں کہ اٹس مور انکلائنڈ ٹورڈز ایران. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو معاہدہ اب ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ پاکستان کے ثالثی میں، یہ اتنا کانکریٹ معاہدہ ہے JCPO جتنا، یا پھر اس سے زیادہ ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو مفاہمتی یادداشت ہے جو کہ اس میں جو ابھی جس نے پورے کا پورا سلسلہ مذاکراتی عمل شروع کیا ہے، اس میں تو یعنی اگر معاشی اعتبار سے دیکھیں یا اس کے علاوہ کئی اور معاملات ہیں تو ایران کی طرف جھکاؤ ہے، لیکن جو نیوکلیئر ڈیل کا معاملہ ہے وہ ابھی تک طے نہیں ہوا، اس کے اوپر مذاکرات ہونے باقی ہیں اور اس کا ابھی آغاز ہی نہیں ہوا. یعنی مطلب ایک طریقے سے آغاز ہو چکا ہے. 26 فروری تک امریکہ اور ایران عمان کے وزیر خارجہ کے زیر سرکردگی یہ کام کر رہے تھے، تو لہٰذا بہت سی گفتگو ہو چکی ہے. اور پھر جب پاکستان ثالثی کر رہا تھا، یعنی مطلب جو بیک چینل کے ذریعے، تو اس میں بھی جو ہے ان کے جو بھی تجاویز ہیں نیوکلیئر ڈیل سے متعلق ان کا تبادلہ ہوتا رہا. تو یہ نہیں کہ یہ بالکل نابلد ہیں اور بالکل جو ہے کہ اسکریچ، دے وڈ ناٹ اسٹارٹ فرام اسکریچ. تو اس لیے اور دوسرے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو 2015 کا معاہدہ تھا وہ ایک قسم کی فاؤنڈیشن ہے. یعنی صدر ٹرمپ یہ کہنے کی کوشش، اس میں بہت سے معاملات جو ہیں وہ طے ہو چکے ہیں اور وہ خاکہ، وہ بلو پرنٹ ابھی تک موجود ہے. صدر ٹرمپ یہ اصرار کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ اضافہ کریں گے تاکہ وہ کہہ سکیں اپنے عوام کو، ریپبلکن پارٹی کو اور جو ہے ڈیموکریٹس کو یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں یہ میں بہتر معاہدہ لایا ہوں. لیکن جو بھی آپ اس کا جس طریقے سے بھی تجزیہ کریں تو اس میں جو اضافیت زیادہ ممکن نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی معاملات ہیں، یا شاید یہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے کہ ایران نے ایک مرتبہ پھر لکھ کے دے گا کہ میں جوہری ہتھیار نہیں بناؤں گا، جو سلامتی کونسل ہے اس کی تصدیق کر دے گی اور اس کے بعد اس کی ایک قانونی حیثیت ہو جائے گی. یعنی یہ ایران نے بین الاقوامی برادری اور امریکہ سے وعدہ کیا ہوگا، اس میں ثالث بھی 2 موجود ہوں گے جو اس مرتبہ یعنی ایک قسم کے گارنٹورز ہیں، قطر اور پاکستان. اور آپ نے صحیح کہا کہ جو پہلے کی طرح گارنٹورز اس میں موجود نہیں ہیں، چین، روس، یونائیٹڈ کنگڈم، فرانس اینڈ جرمنی اور یورپین یونین. تو اس امریکہ بہر صورت اس میں شامل ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ یہ اس کا ابھی تک اس معاہدے کے اوپر، اس کی نیٹی-گریٹی کے اوپر، اس کے جزیات کے اوپر گفتگو ہونی باقی ہے اور کہاں اضافہ ہوگا بڑا مشکل ہے کہنا، کیونکہ ایران کا بہر صورت میں جو دیکھ رہا ہوں انہیں یہ حق ماننا پڑے گا کہ وہ سویلین پرپسز کے لیے یورینیم کی انریچمنٹ کر سکتا ہے اور اپنا نیوکلیئر رکھ سکتا ہے. سر یہ تو ہم نے ایران اور امریکہ کی تو بات ہو گئی، بٹ میں اب جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ ایران اور اسرائیل کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے اسرائیل جارحیت سے باز آئے گا، چاہے وہ لبنان میں ہو، چاہے وہ غازہ میں ہو، یا اور کیا ایران اپنے ریزسٹنس ایکسس کو کنٹرول کر پائے گا، چاہے وہ حماس ہے، حزب اللہ ہے، ہوتیز ہیں؟ کل JD وینس یہ فرما رہے تھے کہ ایران بھی کنٹرول کرے اپنے ریزسٹنس ایکسس کو اور یہاں سے اسرائیل بھی ہے جو جارحیت بند کرے. آپ ان دونوں کا کیا ڈائنامک دیکھ رہے ہیں ان دی ایئرز ٹو کم؟ دیکھیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر
اسرائیل علاقے میں اپنی جارحیت روک لے تو حزب اللہ کی جارحیت ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے حماس کی جو مزاحمت ہے وہ بھی اسرائیل کے جینوسائیڈ کی وجہ سے ہے, اور جو باقی حلیف ہیں ہوتیز ہیں وہ اس پوری جنگ میں شریک نہیں ہوئے, اور اگرچہ مطلب وہ ایک اشارے کے منتظر تھے ایران کی طرف سے کہ وہ باب المندب کو بند کر دیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو اس پوری کی پوری جنگ میں اسرائیل برے طریقے سے ہارا ہے, کیونکہ نہ صرف وہ فوجی اہداف نہیں حاصل کر سکا یا سیاسی اہداف نہیں حاصل کر سکتا, انہوں نے رژیم چینج کروانی تھی ایران میں, وہ نہیں حاصل کر سکا, بلکہ وہ سفارتی تنہائی کا شکار ہوا ہے. اور اس نے نہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچایا بلکہ دنیا کی سپر پاور جو ہے اس کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے. ایک تو یہ ہے کہ خواہ مخواہ ان کا جو ہے ٹریلینز آف ڈالرز کا اسلحہ بارود اور ان کے جو بہت سوفسٹیکیٹڈ ویپنری اور پلیٹ فارمز تھے ان کو نقصان پہنچوایا, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کی بدنامی ہوئی. مثلا یہ جو ایران جیسا ملک جو ہے جو ان کے سوفسٹیکیٹڈ ایئر کرافٹ یا اس کے علاوہ دوسرے جو ہے ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو نشانہ بنا سکتا ہے, یا اس میں اتنی قوت ہے کہ اتنی 21,000 بمباریوں کے بعد اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ان کی بیسز کو, امریکہ کی جو بیسز ہیں وہاں جو بحری اڈہ ہے یا فضائی اڈہ ہے اس کو, یا جو ان کے اور دوسرے اڈے ہیں جو مثلا سعودی عرب میں موجود ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے, یا بحرین کا میں نے ذکر کر دیا وہاں جو ہے بحری اڈہ. تو اس سے امریکہ کو بہت نقصان پہنچا ہے. لیکن امریکہ کو اس سے بڑا نقصان یہ پہنچا ہے کہ اس نے بڑے اعتماد سے صرف اسرائیل کے کہنے پہ جب اس جنگ کا آغاز کیا تو وہ ساری دنیا میں تنہا رہ گیا, یہاں تک کہ اس کے جو قریب ترین حلیف تھے یعنی یورپی ممالک, مغربی یورپ کے, یورپین یونین کے, نیٹو کے, وہ اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, نیٹو اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی. اور جو جاپان اور ساؤتھ کوریا ہے یا آسٹریلیا اور کینیڈا ہے انہوں نے بھی فاصلہ بنا لیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ سپر پاور کو اس طریقے سے مطلب صفاتی تنہائی کا شکار کرنا یہ صرف اور صرف کارنامہ ہے. تو جی You're right. اچھا مسعود صاحب, now coming towards پاکستان نے زبردست ثالثی کا کردار ادا کیا اور دنیا معترف ہے. آج ہم جتنے الفاظ کہیں اس بارے میں وہ کم ہے. انپریسیڈنٹڈ تھا اس جو پاکستان نے کیا, جس طرح کی ہم نے ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی سنرجی دیکھی, ان کا کمبینیشن دیکھا, یہ تو سر اس کی نظیر ہمیں کبھی مثال ہم نے کبھی دیکھی نہیں ماضی کے اندر. آج ایرانی صدر مسعود پزشکیان صاحب آ رہے ہیں سر پاکستان, شکریہ ادا کرنے پاکستان کا. 1 روزہ دورہ ہے ان کا, اور وہ صدر آصف علی زرداری سے ملیں گے, وزیر اعظم شہباز شریف سے, اور فیلڈ مارشل سے بھی ان کی ملاقات ہوگی. بڑی امپورٹنٹ ہے یہ ملاقات, خاص طور پر اس وقت میں کہ جب پیس ڈیل کے لیے 60 ڈیز کا ایک فریم ورک جو ہے وہ طے ہو چکا ہے اور ہم بہت قریب ہیں ایک پائیدار معاہدے کے. سر کیا امور زیر بحث آئیں گے اس ملاقات کے اندر؟ دیکھیے ایران اور پاکستان کے بہت قریبی تعلقات ہیں, ہمارے مذہبی ثقافتی تعلقات ہیں, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمسایہ ملک ہے, اور ان تمام مشکل حالات میں جب ایران کے اوپر معاشی پابندیاں تھیں ہماری اکراس دا بارڈر تجارت جاری رہی ہے. یعنی وہاں سے بجلی آتی رہی ہے, تیل آتا رہا ہے, کسی نہ کسی شکل میں آتا رہا ہے. سارے کا سارا گوادر میں جو بجلی ہے وہ ایران سے آتی ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں خاص طور سے جو ایران کے لوگ اور پاکستان کے لوگ یہ صدیوں سے ایک بندھن میں بندھے ہوئے ہیں. بہت سی ایرانی لوگ پاکستان میں آباد ہیں, یعنی ایرانی نژاد لوگ جو ہے پاکستان میں آباد ہیں, اور پھر جو ہے مسالک کے اعتبار سے بھی ہمارے جو ہے بہت سی کا ایک حصہ جو ہے ایران کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ حقیقتیں ہیں. اور دوسرے یہ ہے کہ اس جنگ میں جس قسم کا مثالی کردار پاکستان نے ادا کیا, اگرچہ اس کے سعودی عرب کے ساتھ بہت گہرے تعلقات تھے اور خلیجی ریاستوں کے ساتھ, اور پاکستان کی معیشت کا انحصار خلیجی ریاستوں کے اوپر ہے, اس کے باوجود پاکستان نے غیر جانبداری کا ثبوت دیا اور ایران کے ساتھ کھڑا رہا. جب بھی اس کے اوپر حملے ہوئے ان کی یہاں بھی مذمت کی اور سلامتی کونسل مذمت کی. اب دوسرے جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کیا معاملات زیر بحث آئیں گے, تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یعنی مطلب ہے پاکستان نے جو ثالثی کی ہے اس کی وجہ سے جو آگے امور طے ہونے ہیں, اور جس طریقے سے ایران کا پورا پوسچر ہوگا یا اس کی جو اپروچ ہوگی اس کے اوپر تبادلہ خیال ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے باہمی تجارتی اور معاشی تعلقات ہیں ان کے اوپر بات چیت ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا سنہری اور تاریخی موقع ہے
کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کو مکمل کر لوں. جی کہ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس جنگ کے دوران جو ہماری 3 پورٹس ہیں، کراچی، پورٹ قاسم اور اس کے بعد گوادر، ان سے جو ہے جو جہاز یہاں کے لنگر انداز ہوئے تھے، انہوں نے ایران میں بہت سی چیزیں پہنچائی تھیں. یعنی مطلب ہے جو ان کے، تو ان ترسیلات کی وجہ سے ایک نیا کوریڈور، ایک نئی راہداری بن گئی ہے. اس کے علاوہ جو پہلے ہم انفارمل انداز میں بجلی اور تیل لیتے تھے، وہ فارمل انداز میں لے سکتے ہیں. اس دوران کے دوران بھی لے سکتے ہیں. اور آخری چیز یہ ہے کہ وی شوڈ تھنک آف promoting complementarity between the Gwadar and Chabahar ports. You're so right. Thank you very much. مسعود صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. نئی راہیں، نئی اپرچونٹیز ہیں پاکستان کے لیے. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان ان اپرچونٹیز کو کیسے اویل کرتا ہے، کیسے کیش آؤٹ کرتا ہے. پاکستان کو بھی صرف دنیا میں ایک نئی شناخت ملی ہے، چاہے وہ علاقائی شناخت ہو، چاہے وہ عالمی برادری میں ایک نیو پہچان، ایک نئی شناخت ہو. تو پاکستان کا قد اونچا ہوا ہے، پاکستان کی آج دنیا معترف ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب ہم یہ بات ڈسکس کر رہے تھے اپنے پروگرام میں 3-4 دن پہلے سے ہی اس نشست سے، کہ ایران کے اوپر سے جب سینکشنز ہٹیں گی یا جب ایران کی معیشت بوم کرے گی، ایران کے فروزن ایسٹس جو ہیں وہ ڈی فریز ہوں گے، اس کے بعد ایران کی معیشت تو بوم کرے گی. پاکستان پہ اس کے کیا اثرات آئیں گے، اس کے عالمی معیشت پہ کیا اثرات آئیں گے، باقی ممالک کو اس سے کیا فائدہ ہوگا. اب جو سب سے امپورٹنٹ آج جو کل کی ڈیولپمنٹ ہے ابھی تک کی، وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کو 60 روز کے لیے اجازت دے دی ہے. کس چیز کی اجازت دے دی ہے؟ کہ ایران خام تیل، پیٹروکیمیکل مصنوعات اور جو ایرانی پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی پیداوار، ترسیل اور فروخت کر سکے گا. اس کو اس چیز کی اجازت ہے. یقیناً یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس بڑی پیش رفت کے حوالے سے پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے، یہ موضوع آج کل جو ہے وہ زیر بحث ہے. اور اسی پہ ہم جان لیں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. یہ بات تو ہم آپ سے پوچھتے آ ہی رہے تھے پری دس نشست کے، سر پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے جب ایران کی اکانومی جو ہے وہ مثبت انداز سے آگے بڑھے گی. اب فائنلی میرے خیال سے دس از دا رائٹ ٹائم اینڈ دا رائٹ ڈے یہ پوچھنے کے لیے کہ اب تو ایران کو 60 روز کے لیے ایک ٹیمپریری لائسنس جاری کر دیا گیا ہے. ایران وڈ بی فری ٹو ٹریڈ آئل. اس کی ترسیل، پیداوار جو ہے اپنی مرضی کے مطابق کر سکے گا. اگر یہ پائیدار ہوتا ہے، یہ مطلب یہ لانگ ٹرم لائسنس ہوتا ہے، ایران کو اس طرح کا کوئی اجازت ملتی ہے، سر پھر پاکستان کے لیے کیا اپرچونٹیز ہے؟ دیکھیے، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جن ملکوں نے ترقی کی ہے ان کے اراؤنڈ جو ٹریڈ ہے دیٹ ہیز بین جسے کہتے ہیں نا محور ہے اس گروتھ کا. ایسٹ ایشیا نے ترقی کی، آپ نے دیکھا کہ پورا آسیان ریجن، ای یو نے ترقی کی، ایک یورپین یونین. سو پاکستان کے اراؤنڈ یہ جو ریجن ہے 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے ایران کے ساتھ. سینٹرل ایشیا اینڈ ویسٹ ایشیا یہ پاکستان کی ایکسس ہے. سو جو پاکستان کی کنیکٹیوٹی اور انڈسٹریل گروتھ ہے، یہ جو سارا ایران کا ایز آف ہونا ہے، یہ اس کو ایک طرح سے کمپلیمنٹ کرتا ہے. اس کو ٹریڈ کے ضمن میں اس طرح سوچنا چاہیے. یہ ہماری بائیلیٹرل ٹریڈ آئی تھنک $2 ارب کی ہے، ہم $5 ارب کی گفتگو کرتے رہے ہیں. سو ناؤ از دا ٹائم. آئی پی پائپ لائن بنانے میں ہمیں بہت سے ڈالر لگانے پڑیں گے پاکستان میں، یہ بھی یاد رکھیے. ہمارے پاس تو وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، بٹ لوور انرجی کاسٹ اور جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے پاکستان سے، آپ وہاں کیا پہلے پاکستان سے ہم وہاں کیا لے جا سکتے ہیں، اس پہ غور کر لیتے ہیں. ہم پاکستان سے ہماری ٹیکسٹائل ہے، ہماری فارماسیوٹیکل ہے، ہماری ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں. یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں وہاں جانے کے لیے. رائس، میٹ، فروٹ، ویجیٹیبلز، آپ ڈیٹیل میں جائیں تو آپ بہت سا کچھ کر سکتے ہیں. ایران سے پیٹرو کیمیکلز کی وہاں پہ ایک انڈسٹری ہے، فرٹیلائزر ہے، انرجی پروڈکٹس. آف کورس اس وقت انفارملی آپ ایک تیل دیکھتے ہیں وہاں سے آتا ہے، یہ بات یہاں ہے پاکستان میں. سو یو کین موو ٹو فارملائزیشن. ایک چیز جو لوگ نہیں جانتے، ہم انڈسٹریل را مٹیریلز بھی یوز کر سکتے ہیں ایران کے، اینڈ ایران از گڈ وتھ دیٹ. اب یہ چیزیں کہنا تو آسان ہے، یہ تو میں کہہ سکتا ہوں، مطلب یہ تو ہم بہت سے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. آئی پی پائپ لائن بھی بن سکتی ہے. اس سے ایک ایکسپوجر جو LNG کا ہے اور جو پرائس والیٹیلٹی ہم نے دیکھی ڈیورنگ وار، وہ کم بھی ہو سکتا ہے. لانگ ٹرم انرجی سیکیورٹی بھی ہو سکتی ہے. سو میں نے بوتھ ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ دونوں کو کور کیا. سینٹرل ایشیا تک اگر افغانستان کے تھرو نہیں بھی جاتے تو دیٹ اوپنز اپ اے روٹ. یار بٹ بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے نا یو ہیو ٹو ہیو اے فریم ورک ان دا کنٹری وچ از بزنس فرینڈلی، ٹیکسز وچ آر بزنس فرینڈلی، انرجی کا میکینزم وچ از بزنس فرینڈلی. آپ کی جو پورا نظام ہے جس میں یہ 2 میں نے آپ کو ذکر کیا، ایک ڈی ریگولیٹڈ اکانومی،
یہ سارا کچھ جو ہے نا آپ کو پہلے اپنے ملک میں ٹھیک کرنا پڑے گا. اینڈ ایگریکلچر $10 ارب کی ہم امپورٹ کرتے ہیں, $6 ارب کی ایکسپورٹ کرتے ہیں, $4 ارب کا گیپ ہے. بہت بڑا ہمیں ایک جسے کہتے ہیں کوشن ملا ہے کہ ہم اس کے تھرو اس گیپ کو ختم کر سکیں. پر ایگریکلچر کی پیداواری صلاحیت کو تو ٹھیک کرنا پڑے گا نا, اس کو کیے بغیر تو یہ بات نہیں بنے گی. جب تک اپنے گھر کو فنڈامنٹلی ٹھیک نہیں نہ کر لیں گے, اسٹرکچرلی ٹھیک نہیں کر لیں گے, تو یہ اتنی بڑی جو اپرچونٹی آئی ہے اس سے فائدہ تو اٹھا لیں گے, پر کیا ہم 2 سے 5 سے $8 ارب پہ جا سکتے ہیں؟ دیٹ از ٹو بی سین. آئی مین یو کین کیپ مائی کلپ اینڈ آلویز ریمبر کہ پاکستان جب تک اپنے اسٹرکچرز پیداواری صلاحیت کے ضمن میں ٹھیک نہیں کر لیتا تب تک ورلڈ کمپیٹیٹو نہیں ہو سکتا دنیا کو چیزیں بیچنے کے لیے. یو سو رائٹ ڈاکٹر صاحب, بٹ آبویسلی اب اسٹرکچرل ریفارمس کے لیے ایک ہیفٹی اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی, کیپٹل چاہیے ہوگا, جیسے بھی آپ نے ذکر بھی کیا, اربوں ڈالرز چاہیے ہوں گے. ٹو بگن ود, کیا ایسی اپرچونٹیز ہیں جو کہ پاکستان اویل کر سکتا ہے, جس میں ظاہر ہے پھر اتنے ابھی ریفارمز بھی نہ کرنے پڑے ہمیں, اور نہ ہی ہمارے پاس آبویسلی اتنے پیسے بھی نہ خرچ ہوں اس کے اوپر. نیو ٹرانزٹ کوریڈورز کے حوالے سے, خاص طور پر جو گوادر گبت کوریڈور ہے جو ایران کے ساتھ ہے, وہ سنیں کہ اس کی ایمرجنس بڑی امپورٹنٹ ہے, اسٹریٹجک اس کی جو کوریڈور ہے اس کی امپورٹنس بڑی سگنیفیکینٹ ہے. تو وہ اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا. خاص طور پر یہ بھی سنا ہے ہم نے کہ وہ ٹرانسپورٹ کاسٹ جو ہے وہ 55% تک کم کر دے گا تھرو کراچی روٹس. دیکھیے گوادر چابہار جو ہے نا, یہ دو میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ یہ کمپٹیشن میں نہیں ہے, یہ کمپلیمنٹیرٹی میں ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پریگمیٹک ویو, گڈ پالیسی میکرز ٹیک پریگمیٹک ویوز, اور ایک کوآرڈینیٹڈ پورٹ اسپیشلائزیشن آپ اس ایریا میں بنا سکتے ہیں. شیئرڈ لوجسٹک سروسز ہو سکتی ہیں دونوں کی, ریجنل شپنگ نیٹ ورکس بنا سکتے ہیں. اور یہ جو انٹیگریشن ہے نا سینٹرل ایشیا اور یہ جو ٹریڈ روٹس ہیں, سو جو پوٹینشیل ہے وہ کارگو والیومز کا ہے. ان دی امیجیٹ آپ نے مجھ سے پوچھا, اس میں فارن انویسٹمنٹ بھی آ سکتی ہے, اور پاکستان کی جو کوسٹل اکانومی ہے اور جو ساری بلو اکانومی کی ہم گفتگو کرتے ہیں اس کو بھی آپ آگے لے کر چل سکتے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے. سو ہم نے 3 بگ ونز کی بات کی ہے. چیپ اینڈ ریلائبل انرجی. میں چیپ اس سینس میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی آپ کو سستی مل جائے گی, بٹ چیپ میں اس طرح کہتا ہوں کہ ایک ریگولر انرجی ملے گی, گیس امپورٹ اویلیبل ہوگی, الیکٹریسٹی ٹریڈ ہو سکتی ہے, پیٹرو کیمیکل انپوٹس مہیا ہو سکتے ہیں. بلوچستان کی اکنامک ٹرانسفارمیشن, اور جو ہم نے وہاں پہ ایک انریسٹ دیکھا ہے, وہاں پہ ہم نے جو پاورٹی کے لیولز دیکھے ہیں, اس کو ایک بارڈر کی مارکیٹ ملتی ہے. لیٹس پلے ود دیٹ. لاجسٹک ہب بنانے چاہیے ہمیں وہاں پہ. مائننگ اینڈ انڈسٹری جو اس وقت چل رہی ہے اس کو ہمیں تقویت دینی چاہیے, اور امپلائمنٹ جنریشن کر کے یہ جو ہمارا یوتھ ہے بلوچستان کا اس کو مین دھارے میں لانا چاہیے. یہ نہ بھولیے کہ پاکستان کی اتھارٹیز نے ہمیں ابھی کچھ مہینے پہلے بتایا کہ 47% آف دا پیپل ان بلوچستان آر پور. میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کی جو ہماری وہاں پہ سیکورٹی ہینڈلنگ ہے, اٹ ہیز ٹو بی کمپلیمنٹڈ ٹو برنگ ان دیز پیپل ان دا دھارا. اور تیسری چیز, ریجنل ٹریڈ ہی دنیا میں آسیان, EU, پاکستان, سینٹرل ایشیا, ٹرکی, یورپ, یہ ہماری, اور ایکسس ٹو ایران, یہ ہماری انٹیگریشن ود ریجنل ٹرانسپورٹ کوریڈورز ہے. یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. میں پھر کہوں گا کہ یہ جو جیو اکنامک اپرچونٹی ہے اس کا فائدہ تب تک نہیں آئے گا جب تک ہم اپنے گھر کو فنڈامنٹلی ٹھیک نہیں کر لیتے ان آل ایریاز جو میں بار بار مینشن کرتا ہوں. درست فرما رہے ہیں ہم. کریکٹ ڈاکٹر صاحب. اگر مطلب ایرانی تیل تک کی رسائی ہو جاتی ہے ہماری ان دا ایئرز ٹو کم, پاکستان ایکسیس کر سکتا ہے ایرانی تیل, اس کے پاکستان کے درآمدی بل, زر مبادلہ کے ذخائر, کرنٹ اکاؤنٹ پر کوئی اثرات ہوں گے؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہوا کہ جب پاکستان نے یہ جو وار سچویشن ابھی دیکھی ہے تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ تیل کی قیمت $70 سے $115 WTI کی چلی گئی, اور اس نے ہمارے اپریل کی جو بل تھا اس کو $1 ارب سے زائد بڑھا دیا. سو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ پاکستان امپورٹس 70 سے 85% تک تقریباً جو پیٹرولیم ریکوائرمنٹس ہیں دے آر امپورٹڈ ان پاکستان. جیوگرافکلی آبویسلی ہم سب سے کلوز ہیں. ٹرانسپورٹیشن کاسٹ آپ کی کہاں سے سب سے کم ہوگی؟ ایران سے سب سے کم ہوگی نا. اگر $3 سے $5 بیرل بھی آپ سیو کرتے ہیں, دیٹ ٹرانسلیٹس انٹو ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز اینولی. سو شیور یہ بات آپ کی درست ہے, پر یہ بھی یاد رکھیے کہ لوور امپورٹ جو ہوتی ہے, امپورٹ بل تو کم ہوتا ہی ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوتا, کرنٹ اکاؤنٹ کم ہوتا ہے, یہ اینٹی انفلیشنری ہوتا ہے, آپ کی جو قیمتوں کے بڑھنے کی شرح ہے اس میں. اور انرجی سیکورٹی, دیکھیے پاکستان کی انرجی سیکورٹی کمز فرام سعودی عربیہ, UAE, کویت اینڈ قطر.
यू एड ईरान इनटू दैट, बॉर्डर का है, सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है. आपने देखा LNG बंद है हमारी, सो हमें एक तकलीफ भी हुई. ये स्ट्रेटेजिक लेवरेज है जो हमारा एक्सेस टू ईरान है. फिर ऑफ कोर्स यार बॉर्डर को आसान भी तो कर सकते हैं ना. आसियान में मूवमेंट कितनी आसान है, तो हमें जरूर है कि हम बॉर्डर को इतना मुश्किल रखें. यू नो यू स्टार्ट थिंकिंग बिग. नाउ बिग थिंकिंग ऑन वन हैंड, ऑल द थिंग्स आर राइट. एस्टिमेटेड जो पर डे है आप मिलियंस में जा सकते हैं. जो इम्पैक्ट आएगा ऑयल इंपोर्ट सेविंग्स का, लोअर इन्फ्लेशन का, करंट अकाउंट का और इंडस्ट्रियल कंपेटिटिवनेस का, ये थियोरेटिकली तो मैंने आपको बिल्कुल सही बात बता दिया है. फिर यूएस सैंक्शंस उठ के यार पाकिस्तानी बैंक वहां काम कर सकते हैं, राइट, शिपिंग कंपनीज, इंश्योरेंस, ये सब कुछ होना है. इसमें वक्त लगेगा. एक तो वी हैव टू स्टे द कोर्स, वी हैव टू बिलीव इन जिसे कहते हैं रीजनल ट्रेड ऑल द वे टू कार कंट्रीज, बट एट द सेम टाइम a good taxation mechanism, a deregulation of the Pakistan economy. इसको मैं बार बार इसलिए हैमर करता हूँ कि ये किए बगैर आप कहेंगे डॉक्टर साहब आपने इतनी सारी चीजें बताई थी, पर मैं साथ भी कहूंगा कि मैंने ये कैवियाट भी लिखा था कि ये सारा कुछ पाकिस्तान में करने की जरूरत है. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपने खबर सवेरा के लिए वक्त निकाला और बहुत सी मुस्बत खबरें आएंगी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ईरान के लिए तो आएंगी. ईरान में तो अमन आएगा, ईरान की मईशत जो है वो बूम करेगी. पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत सी मुस्बत खबरें आएंगी. यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद. स्टे देयर विद अस. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा. जनाब, अच्छा कल हमने एक कुछ अजीबोगरीब ही मनाजर देखे. अजीबोगरीब तो नहीं है, खैर अब तो ये तो एक रिवायत ही बन गई है. लेकिन कल जो सिंध असेंबली में हुआ उसमें जो अरकान जो काम जो बातें वो कर रहे थे वो जरा कुछ अजीब लगा हमें देखने में. हुआ कुछ इस तरह से कि सिंध असेंबली के ऐवान में MQM के MPA फरहान अंसारी ने एक बयान दिया. उस पर पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असेंबली में खासे बरहम हो गए. भाई बात तो हाथापाई पर पहुंच गई और फिर सख्त अल्फाज का एक्सचेंज हुआ एक दूसरे के साथ. और बस अगर आप सोचें कि बात हाथापाई तक पहुंच ही गई थी तो फिर पीछे क्या ही रह गया था. पीपल्स पार्टी और MQM के अरकान आमने सामने आ गए. बात जो थी वो बातों से आगे निकल गई. फिर कभी कलम चले, कभी कुछ चला. शजील मेमन साहब गुस्से में आ गए, सीनियर सूबाई वजीर हैं सिंध के. उनके हाथ में एक कलम था, वो उन्होंने उठा के उस तरफ फेंका, बेंचों की तरफ. और उसके बाद जनाब राजा रजाक ने जो कि रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने फरहान अंसारी से माफी का मुतालबा कर दिया. अब फरहान अंसारी ने कहा क्या? उन्होंने ये कहा कि मैंने कोई गाली नहीं दी जो मैं माफी मांगू, मैंने तो एक बयान दिया था. वो बयान मैं आपको बताऊंगा नहीं, हम आपको सुनाएंगे उसको प्ले करके. लेकिन वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के मुतालबे पर डिप्टी स्पीकर ने फरहान अंसारी के गैर पार्लिमानी और गैर अखलाकी अल्फाज हज़फ कर दिए. और ज़िया लंजार ने ये कहा था कि अब क्या कहा था आपको जरा पहले वो बयान सुनाते हैं कि जिस बयान के ऊपर इतनी गर्मा गर्मी हुई और MQM और पीपल्स पार्टी के अरकान जो सिंध असेंबली थे वो एक दूसरे के सामने आ गए, हाथापाई तक बात पहुंचने लगी थी. पेंशन चले हैं, जरा वो बयान सुन लें आप पहले. तवज्जो चाहिए आपकी प्लीज. इधर उधर की बात ना कर, ये बता मेरा सिंध कैसे लुटा. मुझे रेजनों से गिला नहीं, मुराद अली शाह साहब की रहबराई पे सवाल है. सर कोशिश करेंगे सीधी सीधी इनके करप्शन पे बात करेंगे. तारीखी मंसूबा बन चुका है, इनके गले का हार और इनके गले की हड्डी बन चुका है, जिसे कहते हैं BRT रेड लाइन का मंसूबा. बड़ी तकलीफ है, बोरी बंद लाशें, बोरी बोरी बोरी. कभी देखी है बोरी? देख पाओगे? सह पाओगे? राजा रजाक साहब, बोरी बंद लाशों की एक इनडायरेक्ट धमकी पूरे ऐवान को दी गई है. इस पर मैं इंक्वायरी का ऑर्डर कर रहा हूं. अच्छा, ये आपने सुनिए ज़िया लंजार साहब ने कहा कि बोरी बंद लाशें दिखाने की बातें की गई. बयान पर इंक्वायरी का हुक्म दे रहा हूं. तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं. सादिया, कल आप रुकन सिंध असेंबली भी हैं और आप कल वहां मौजूद भी थी. ये क्या हुआ कल, इतना गुस्सा? थैंक यू वेरी मच. देखिए, पहले दिन जब ये बजट सेशन शुरू हुआ तो उसके बाद ये बात तय हुई थी आपस में तमाम जमातें के किसी की लीडरशिप पे बात नहीं की जाएगी, किसी पे पर्सनल अटैक्स नहीं किए जाएंगे. और उस चीज को आपने देखा भी है. कल चौथा दिन था. 3 दिन थोड़ा बहुत किसी जगह अगर कुछ हुआ तो उसको गवर्नमेंट ने डिफ्यूज
ریفیوز ہی کیا ہے. اور کیا نام ہے, اسپیکر صاحب, ڈپٹی اسپیکر اس چیز کو انشور کر رہے تھے کہ جی لیڈرشپ پہ یا کوئی ایسی بات جس سے دونوں سائڈ میں کسی کی بھی دل آزاری ہو رہی ہے وہ نہ ہو. لیکن کل جو ہے وہ اچانک ایم کیو ایم کے جو ممبر ہیں فرحان انصاری صاحب, دیکھیں انہوں نے بالکل آپ بات کریں, ہمارے منصوبوں پر تنقید کریں, کرپشن پر بات کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں, لیکن اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی کہ اگر آپ کھڑے ہو کر اسمبلی فلور پر تمام ممبرز کو بے شرم بے غیرت کہیں گے. اس بات کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ پوری اسمبلی کو تھریٹ کریں کھڑے ہو کر, جو آپ لوگ چلا بھی رہے ہیں کلپ. تو یہ والی ایم کیو ایم تو پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا, اس ملک کے کسی ادارے کو بھی وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھی جو بوری بند لاشیں اور بھتہ خوری ٹارگٹ کلنگ پہ بات کے ساتھ چلتے تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے بات کی. ظاہر سی بات ہے کافی چیزیں ہوئی تھیں, لیکن نظم و ضبط کا مظاہرہ کر رہی تھی حکومت کی طرف سے. لیکن کل یہ بات جب لمٹ کراس ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ سینئر منسٹر صاحب کو بھی غصہ آیا, باقی ممبرز کو بھی غصہ آیا. اگر آپ میرا نام لے کے تقریر میں کوٹ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جو ممبرز ہوں گے وہ ناراض ہوں گے. اور اس بات کو انشور کرنے کی ہم نے کوشش کی کہ کسی کا نام نہ لیا جائے. تنقید کرنا حق ہے. میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں سعدیہ, کیونکہ سندھ صاحب کل وہاں پر موجود بھی تھیں, پھر آپ نے اپنی تقریر میں جواب بھی دیا تھا کافی باتوں کا. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اٹ واز جسٹ اباؤٹ دا تھریٹ جو ابھی ہم چلا رہے ہیں, بس یہی بات تھی, اس بات کے اوپر گرما گرمی شروع ہوئی ہے, اس سے پہلے یا اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے اس بات کا؟ نہیں جی, اس کا کوئی بیک گراؤنڈ, میں تو آپ کو کہا کہ پچھلے 3 دن سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اسپیشلی ہوم منسٹر صاحب انشور کرتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو, کوئی بات نہ ہو. اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ 3 دن سے بہت اسموتھ اجلاس چل رہا تھا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ایم کیو ایم کے ہمارے ممبرز ہیں وہ ان کو ہیڈ لائنز میں آنے کا شوق ہے اور چیپ سٹنٹس کرنے کا شوق ہے, جس کی وجہ سے کل فرحان صاحب نے اس طرح کا بیان دیا. جب دیکھیں ظاہر سی بات ہے ایکسپیرینسڈ رکن اسمبلی ہیں اور کافی سالوں سے اسمبلی میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ڈیکورم کا پتہ ہے, ہر چیز کی سب چیزوں کا پتہ ہے. جاننا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ان کو اس بات کا سب کو پتا ہوتا ہے اس بات کا کہ کچھ الفاظ حذف ہو جائیں گے, جب اس بات کا علم تھا کہ الفاظ یہ حذف ہو جائیں گے اور نہ یہ کہیں پہ نشر بھی نہیں کیے جائیں گے, پھر اتنی سخت باتیں کرنے کا, سخت جملے بولنے کا کیا فائدہ تھا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بی آر ٹی جو منصوبہ ہے وہ پیپلز پارٹی کی گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے, 18 سال کی وہ مانگتے ہیں کہ کیا کام ہوا اس کارکردگی کی رپورٹ. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی کام پہ تنقید کرنا چاہ رہے تھے یا وہ پیپلز پارٹی کے جو ممبرز ہیں, جو رہنما ہیں, ان کے اوپر پرسنل تنقید کرنے کا وہ ارادہ رکھتے تھے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا سائن, ہمیں دیکھیں آپ لوگ تمام میڈیا, آپ کی بات نہیں, تمام میڈیا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی پہ کوشچن کرتا ہے, ہم اس کو سنتے ہیں نا. ہم وہ جماعت ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب تک پہ تنقید ہوتی ہے, لیکن پیپلز پارٹی اس طرح کبھی بھی اگریسولی رسپونڈ نہیں کرتی یا ناراضگی نہیں کرتی, چاہے وہ کوئی بھی چینل ہو, کوئی بھی کھڑے ہو کر ان پہ. ہماری نہ ایسی تربیت ہے, نہ پیپلز پارٹی کی ایسی روایت ہے. منصوبوں پر تنقید کرنا بالکل اپوزیشن کا کام ہے, اس پہ بات کرنا, ہماری کارکردگی پہ بات کرنا بالکل اپوزیشن کا بات ہے. اس میں کوئی بات نہیں کہ جی گٹر پہ ڈھکن نہیں تھے, بی آر ٹی کا کیا پرابلم ہے, پبلک سروس کمیشن کا کیا پرابلم ہے. اس پر بات کرنے پر پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کسی کے خلاف وہ نہیں کی. بالکل ٹھیک ہے, ہم بھی تقریروں میں جواب دیتے ہیں, ہم بھی تقریروں میں بات کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کھڑے ہو کر وہاں تھریٹ کریں گے, آپ وہاں لوگوں کو کھڑے ہو کر بے شرم کہیں گے, آپ انٹائر اسمبلی کو بے شرم کہہ رہے ہیں.
تو یہ باتیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، اگر ہم یہاں سے کھڑے ہو کر یہی الفاظ جس لہجے میں وہ بات کر رہے تھے ایم کیو ایم کے لیے کہیں تو کیا ایم کیو ایم کو ایکسیپٹیبل ہوگا یا پی ٹی آئی کو ایکسیپٹیبل ہوگا؟ بالکل، یہ تو یہ ظاہر ہے یہ پارلیمانی زبان نہیں ہے اور اس کو کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں وہ اسی وقت یہ بات ہوئی تھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ اسمبلی کے ریکارڈ سے تو اس پوری تقریر کو حذف کرنے کے لیے اسپیکر صاحب کو پارلیمانی منسٹر صاحب نے کہا، لیکن دیکھیں پورے سوشل میڈیا پہ پورے میڈیا پر وہ تقریر سرکولیٹ کر رہی ہے۔ آپ کیا میسج دے رہے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کو کہ اسمبلیوں میں اس طرح کی زبانیں استعمال ہوتی تھیں؟ ہم یہ سادیہ اس چیز میں میں بھی یہی کہوں گا کہ ظاہر ہے ہم بھی تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے، غیر پارلیمانی زبان بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں سعدیہ، یہ تو چلے ایم کیو ایم والا ایشو ہو گیا، جماعت اسلامی کو بڑے شکوے ہیں سعدیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ 18 سال سے سندھ اور کراچی پر پیپلز پارٹی قابض ہے، صوبے میں بچوں کو تعلیم اور صحت کیوں نہیں مل رہی؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں ارکان کی خرید و فروخت ہمارے پیسوں سے کی جا رہی ہے۔ یہ ان کا بڑا بیان ایک سامنے آیا، تو یہ جی بی والے معاملے پہ بھی بتا دیں، اور دوسرا وہ پھر کارکردگی پہ تنقید کریں پیپلز پارٹی کی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے یہ بات میں بہت دفعہ کہہ چکی ہوں اور میں آج پھر آپ کے چینل کے توسط سے کہوں گی کہ جماعت اسلامی کے ناکام ترین ناظم اعلیٰ یا وہ امیر جو ہیں وہ حافظ نعیم ہیں۔ وہ جماعت اسلامی کو ان کی کارکردگی دیکھنی چاہیے، ان کی شورا کو۔ پاکستان میں جماعت اسلامی تمام الیکٹورل پروسیس سے باہر ہے، کہیں بھی کامیابی نہیں ہے۔ دیکھیں ان کو غم ہے، ان کو دکھ ہے، ویسے تو وہ نون لیگ کے خلاف ہیں، ویسے تو وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں، لیکن جی بی میں تو نون لیگ سے اتحاد کیا ہوا تھا نا، وہاں تو اتحادی بن کے نون لیگ کے الیکشن لڑ رہے تھے، لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اس شہر نے ان کو مکمل طور پر ریجیکٹ کیا ہے، اور میں یہ بات آج آپ کے چینل کے توسط سے کہہ رہی ہوں کہ وہ جو 9 ٹاؤن اس وقت بھی جماعت اسلامی کے پاس ہے اس شہر میں، وہ اگلا جب بلدیاتی انتخابات ہوں گے تو وہ بھی جماعت اسلامی کے پاس نہیں آئیں گے۔ ہم پہ کرپشن کا الزام لگاتے ہیں، جو وہ ماڈل کالونی والا ایک چیئرمین ہے جو ملک سے چلا گیا ہے اور واپس آنے کو تیار نہیں ہے۔ کسی دن جماعت اسلامی اس کے بارے میں بھی تو وضاحت وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بی میں پیپلز پارٹی نے ارکان کی خرید و فروخت کی ہے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے۔ دیکھیں یہ الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے، اگر حافظ نعیم صاحب کے پاس کوئی شواہد ہیں تو ضرور الیکشن کمیشن کے پاس جائیں، ضرور پاکستان کی عدالتوں کے دروازے کھولیں، ضرور ان کے پاس جائیں۔ دیکھیں یہ الزام لگا دینا کہ جی پیسے دے کر خرید لیا گیا یا سوٹ کیس بھیج کر خرید و فروخت ہوئی، یہ پرانا وتیرہ رہا ہے جماعت اسلامی کا۔ ڈکٹیٹرز کی گود میں پلنے والے جو ہیں وہ جمہوریت کا درس پاکستان پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں۔ تو میں ان کے لیے یہی کہوں گی کہ جماعت اسلامی کی شورا کو اجلاس بلانا چاہیے اور اپنے ناکام ترین امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم صاحب کی کارکردگی کو جانچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سعدیہ جاوید ہمارے ساتھ موجود تھیں، بہت شکریہ سعدیہ آپ کا، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا، ان کا کامنٹ آپ نے، ان کا موقف سن لیا پیپلز پارٹی کا۔ کل جو سندھ اسمبلی میں ہوا اس پہ پیپلز پارٹی کا موقف ہم آپ کو سنا چکے ہیں۔ موونگ فارورڈ، کراچی کی تاریخ میں بہت سے ایسے دلخراش واقعات ہیں، سانحات ہیں جو کہ ہم بھلائے بھی نہیں بھولتے، وہ ان میں سے ایک ہے گل پلازا، سانحہ گل پلازا کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب سانحہ گل پلازا کی جو اس کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں ان میں آپ کو یہ بتا دیں کہ پولیس نے تنویر پاستہ اور ان کے ساتھیوں کو ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ اب مقدمے کے چالان میں تنویر پاستہ، حذیفہ، عمار، اسماعیل، امین، رمضان، نعمت اللہ ذمہ دار قرار دیے گئے ہیں۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں ہمیں کہ پروسیکیوشن نے پولیس کا جو پیش کردہ چالان تھا اعتراضات لگا کر واپس کر دیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد پولیس کی تفتیش کو ناکافی قرار دیا گیا۔ اب اس پہ کیا تفصیلات ہیں، اس حوالے سے ہم اپنے نمائندے سے بھی جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق سمیع۔ فاروق بتائیے گا، پولیس نے تنویر پاستہ اور ان کے ساتھیوں کو سانحہ گل پلازا کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے؟
سائم بالکل ایسے ہی ہوا ہے. تاہم سائم یہ نئی بات نہیں ہے. سانحہ بلدیہ ہو جس میں 259 افراد شہید ہوئے جل کر, یا سانحہ گل پلازہ ہوں, پولیس کی تفتیش کے حوالے سے خامیاں بدستور ویسی کی ویسی ہی موجود ہیں. سانحہ گل پلازہ میں متاثرین کو ہی پولیس نے ذمہ دار قرار دے دیا ہے, جن میں یونین کے صدر تنویر پاستہ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کے نائب صدر اور جن کے آپ نے سب کے نام لیے, اور نعمت اللہ کا جو آپ نے نام لیا سائم, یہ وہ نعمت اللہ ہیں جن کی اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی دکان سے یہ آگ شروع ہوئی, یعنی پھولوں کی اس دکان سے جو آگ شروع ہوئی تو اس کو جو ہے آپ نے ذمہ دار قرار دے دیا. تاہم جو پروسیکیوشن نے ہمارے ذرائع کے مطابق نقائص نکالے ہیں, غلطیاں نکالی ہیں پولیس کی تفتیش میں, اس میں یہ کہ اگر پھولوں کی دکان سے آگ شروع ہوئی تھی تو کوئی عینی شاہد وہاں پر آپ نے کیوں نہیں شامل کیا. اسی طرح جو سی سی ٹی وی کی فوٹیجز تھیں وہ بھی اس کے اندر شامل نہیں کی گئی تھیں. اسی طرح جو عینی شاہدین کی جو تعداد ہے وہ بھی موجود نہیں ہے کوئی, اور ساتھ ہی جو ایک مکمل انکوائری کمیشن بیٹھا تھا اور اس نے مکمل انکوائری کی تھی, اس انکوائری کی رپورٹ کو بھی ساتھ میں نہیں لگایا گیا تھا, جس کے بعد پروسیکیوشن نے پولیس کے جو افسران ہیں, جو نبی بخش تھانے کے جنہوں تفتیش افسر نے یہ تفتیش مکمل کر کے چالان جمع کرایا تھا 6 مہینے کے بعد, تو ان کو یہ بتایا کہ آپ کے اس جو چالان ہیں اس میں فاش غلطیاں موجود ہیں, لہٰذا آپ اس کو پہلے درست کر کے لائیں اور اس کے بعد کوئی بات ہوگی. پروسیکیوشن نے جہاں انکوائری کمیشن کی رپورٹ نہیں شامل کی تھی, وہیں نہ سی سی ٹی وی فوٹیج لگائی تھیں, اور یہ جو اتنا بڑے اہم کیس کا جو چالان تھا وہ محض 4 صفحات پر مشتمل تھا. جی اچھا, نہیں فاروق, میں ذرا جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ پولیس نے مورد الزام ٹھہرایا ہے صدر مارکیٹ ایسوسی ایشن گل پلازہ تنویر پاستہ کو اور ان کے ساتھیوں کو, کس چیز کے لیے ان کو الزام ان پہ لگایا جا رہا ہے؟ کہ وہ فلاور شاپ میں آگ لگی تھی ان کی وجہ سے لگی تھی, یا پھر وہاں پہ فائر ایکسٹنگوشنگ آلات موجود نہیں تھے, یا سرے سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ آگ لگائی تنویر پاستہ نے؟ نہیں, اس طرح نہیں. انہوں نے الزام یہ عائد کیا ہے کہ تنویر پاستہ اور ان کے جو مکمل یونین تھی وہ اس ذمہ دار تھی کہ یہاں پر فائر سیفٹی کے حوالے سے اور آگ لگنے کے حوالے سے, جو بھی اگر آگ لگے تو اس کو بجھانے کے حوالے سے اقدامات کی ذمہ دار, کیونکہ تنویر پاستہ اور ان کی یونین تھی, لہٰذا وہی ذمہ دار ہیں جو کہ متاثرین ہیں, جن کا جو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے وہ ذمہ دار ہیں, ان کو پکڑا جائیں, ان کو کٹہرے میں لایا جائیں. پولیس کا یہ موقف چالان کے جو اب تک جمع ہوا ہے اس کے مطابق یہ موقف سامنے آ رہا ہے. اب نئے موقف میں پولیس کیا چالان لے کر آئے گی وہ تو ابھی دیکھا جائے گا. اب تک پولیس نے اس بات کا الزام لگایا ہے کہ یہ یہاں پر ایکسٹنگوشنگ جو فائر ایکسٹنگوشنگ آلات ہیں وہ موجود نہیں تھے, پروٹوکالز تھے, آگ بجھائی نہیں گئی. بہت شکریہ فاروق, آپ نے ہمیں تمام تفصیلات سے آگاہ کیا. یہاں پر وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا. we'll be back after a break. Stay there with us. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اور جناب آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ فرائیڈے کو پیٹرول کی قیمتوں میں 74 روپے پر لیٹر کمی کی گئی, اور ڈیزل کی قیمتوں میں اسی طرح سے 67 روپیز پر لیٹر کمی کی گئی. اب پیٹرول کی قیمتوں میں تو کمی مسلسل ہو رہی ہے, بڑا ہم نے ڈکریز بھی دیکھا, لیکن اگر کچھ نئی کمی ہو رہی کہیں پہ تو وہ انفلیشن میں کمی نہیں ہو رہی. انفلیشن سے مراد یہ ہے کہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی. روٹی, انڈا, دودھ, سبزی اور ساتھ ہی ساتھ جو پھلوں کی قیمتیں ہیں ان میں کوئی خاطر خواہ کمی ہم نے نہیں دیکھی, نہ ہی ہم نے ٹرانسپورٹ کرایوں میں کوئی نمایاں کمی دیکھی ہے. کل ہم نے تفصیلاً اس کے اوپر ایک پراپر سیگمنٹ کیا, آپ کو کراچی, لاہور, پشاور, کوئٹہ کی ہم نے آپ کو اپڈیٹس دی. ہر جگہ پر یہی صورتحال ہے. 74 روپے ایک بہت بڑا ڈکریز ہوتا ہے. آپ یہ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب پیٹرول کی قیمت میں 4, 5, 6 روپے تک کا بھی اضافہ ہوتا تھا تو ساتھ ہی ٹرانسپورٹ کرایوں میں ایک بڑا اضافہ دیکھتے تھے ہم ماضی میں, جس کے اندر جو ٹکٹس تھیں, جو کرائے تھے, اس کے اندر کسی میں 250 روپے اضافہ ہو گیا, کسی جگہ پہ 500, 1000, 1200, 1500. اب جب 74 روپے کا ڈکریز ہوا ہے تو اتنا بڑا ڈکریز کرایوں میں کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں نہیں سبزیاں اتنی سستی ہو رہی ہیں؟ کیوں نہیں انڈے, دودھ اتنے سستے ہو رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو ہمیں تو یہ جسٹیفیکیشن دی جاتی تھی نا کہ جناب پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, اب وہ جو جنگ لگی ہوئی ہے, اب تو جنگ میں تو اب امن کی طرف بات جا رہی ہے, اب تو سیز فائر ہوا ہے اور بہت جلدی ہم ایک پائیدار امن معاہدہ بھی کر لیں گے. پھر اس کے بعد یہ اثرات, جو ریلیف ہے جو کہ ہمیں وفاقی حکومت نے دیا ہے, یہ عام عوام تک, نچلی سطح تک کیوں نہیں پہنچ پا رہا؟ مقامی حکومتیں کہاں ہیں؟ ACDCs کہاں پہ ہیں؟ یہ بھی جانیں گے اور اس پر بات بھی کریں گے. تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں رواں سال فروری میں پیٹرول
258 रुपए फी लीटर था। ये मतलब प्री जंग है, जंग लगने से पहले पेट्रोल जनाब 258 रुपए फी लीटर था, जो कि फिर उसके बाद हमने देखा कि अब 300 रुपए फी लीटर का हो चुका है। कीमतें, पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ रही हैं और जिस तेज़ी से वो कीमतें ऊपर गईं, पेट्रोल की कीमत कम होने के बावजूद उन चीज़ों की प्राइसेस जो हैं वो नीचे नहीं आ रही। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, इसमें आवाम के तासुरात भी हैं, जज्बात भी हैं, कीमतों के हवाले से शिकवे शिकायत भी हैं। ज़रा सुन लेते हैं एक दफ़ा कि आवाम के क्या सेंटिमेंट्स हैं इस वक्त। पेट्रोल की कीमत कम हो गई मगर महंगाई कम ना हुई, यानी एक बार जो चीज महंगी हो जाए उसे कम करवाना जैसे जुए शीर लाना। फरवरी में पेट्रोल में इजाफे से कबल दूध की कीमत 220 रुपए फी लीटर थी, जो 240 रुपए फी लीटर हो गई, यानी 20 रुपए फी लीटर का इजाफा। 240 से 250 रुपए में मिलने वाली एलपीजी आज 420 से 430 रुपए में मिल रही है, जबकि कराची के बाहर एलपीजी का रेट 500 रुपए फी किलो से ऊपर है। 2500 से 2600 वाला 20 किलो का आटे का थैला 3000 रुपए का हो गया, यानी तकरीबन 400 से 500 रुपए का इजाफा। 152 रुपए फी किलो की चीनी की कीमत 170 तक मिल रही है। इसी तरह डबल रोटी की कीमत में 20 से 30 रुपए का इजाफा। चावल और दालों की कीमतों में भी फी किलो में 30 से 40 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया। रिक्शा, चिंची और दीगर ट्रांसपोर्ट किरायों में भी पेट्रोल की कीमत को जवाज बनाकर मनमाने इजाफे से शहरी परेशान हैं। हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों, मुनाफाखोर माफिया के सामने बेबस है, या दाल में कुछ काला है। आवाम का सवाल है कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो इसका असर फौरी तौर पर हर चीज की कीमत पर आ जाता है, लेकिन जब पेट्रोल की कीमत कम हो तो अशियाए ज़ुरिया की कीमतें इसी रफ्तार से नीचे क्यों नहीं आती? यही तो हमारा सवाल है और यही हमारा शिकवा है कि जब पेट्रोल की कीमतें नीचे हों तो अशियाए ज़रूरिया की कीमतें नीचे उसी रेट से उस डिक्लाइन क्यों नहीं करती, उसी गैप से, उसी मार्जिन से डिक्लाइन क्यों नहीं करती। अब जान लेंगे क्या वजूहात हैं और किन किन शहरों में ये सेम सूरत हाल है। कराची से हमें ज्वाइन किया अंजुम बहाब ने, लाहौर से अलमास खान है, पेशावर से नवाब शेर हमारे साथ मौजूद हैं। पेशावर और कराची की तो हमने कल भी अपडेट दी थी। अलमास से ज़रा लाहौर का पहले जान लेते हैं, लाहौर का रुख कर लेते हैं। अलमास, आप बताइए लाहौर में क्या सिचुएशन है? 74 रुपए पेट्रोल में जो कमी की गई गुज़िश्ता फ्राइडे, उसके बाद कोई खातिर खा नुमाया कमी आई अशिया ज़रूरिया की कीमतों में? बिल्कुल जी, लाहौर बाकी मुल्क के शहरों से ज़रा सा डिफरेंट है क्योंकि ये प्रोविंशियल कैपिटल है, यहाँ पे हुक्मरान इसी शहर में रहते हैं। थोड़ा सा फ़र्क ये ज़रूर है बाकी शहरों से। और ख़ास कर मैं जब चीनी, आटे और घी, दालों की बात करूँ तो जो घी के रेट्स हैं, घी के रेट्स वो जो पेटेंट कंपनीज़ हैं वो 26 फरवरी से पहले भी वही रेट थे। 610 रुपये का ऑयल का थैला जो मुख्तलिफ ब्रांड्स के हैं वो आज भी 610 का है। दरमियान में 460 रुपये फ़ी लीटर तक फ्यूल गया, उस वक़्त भी यही था और आज 300 रुपये तक आ चुका है। 160 रुपये का फ़र्क पड़ चुका है, उसके बावजूद भी वो वहीं पे है। इसी तरह बाकी जो ब्रांडेड जो ये है दूध के डब्बे, उनके रेट्स भी वही हैं, 370 रुपये लीटर वही चल रहा है 26 फरवरी से पहले और आज भी। और दरमियान में जब 460 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल गया और उस वक्त भी वही था। क्यों? ये पेटेंट कंपनीज़ हैं, ये रेट्स अपने फौरी तौर पर नहीं करती, लेकिन जो इन कंपनी से बाहर जो खुला सामान मिलता है, आप चावलों की बात कर लें तो चावल दरमियान में कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, कभी नया चावल आता है। जैसे आजकल नया चावल है तो नया चावल 300 रुपये से लेकर 310 रुपये फ़ी किलो बाज़ार में मिल रहा है। और इसी तरह जो जितना पुराना होता जाता है तो वो 400, 410 रुपये, और उसके बाद जो ब्रांड में आ जाता है वही चावल डब्बों की पैकिंग में आ जाता है तो वो फिर 550, 600 रुपये फ़ी किलो तक लाहौर में ये बिक रहा है। इसी तरह हम और जो पेटेंट ये चीज़ें हैं, डबल रोटी है, ये बिल्कुल वही रेट्स हैं। हाँ, एलपीजी की मैं बात कर दूं, एलपीजी जुमे वाले दिन जब 74 रुपये 28 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी आई तो इसी तरह ओपन मार्केट में जो 560 रुपये से लेके 600 रुपये फ़ी किलो तक एलपीजी मिल रही थी वो आज 470 रुपये है। लेकिन आज भी वो
جو سرکاری ریٹ اوگرا کا ہے اس سے کافی مہنگی ہے. سرکاری ریٹ اوگرا کا آج بھی 308 روپے ہے, لیکن اس میں ڈفرینس ہے, ابھی بھی ہے. ابھی وہ سٹیم لائن نہیں ہوئی ان کی سپلائی پرائیویٹ کمپنیز کی. جب وہ سٹیم لائن, ہماری جب صبح بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ جب یہ سپلائی سٹیم لائن ہو جائے گی تو اسی طرح تو وہ تو خیر الماس ایل پی جی کا مسئلہ جو ہے یہ تو ہم تب سے اٹھا رہے ہیں نا, جب سے اوگرا نے کے مطابق جو نوٹیفیکیشن آیا تھا تب وہ 304 روپے تھا. 304 پہ بھی جو ایل پی جی تھی وہ 450 پہ فروخت ہو رہی تھی مارکیٹ کے اندر. اب جب 308 کچھ روپے ہے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ 500 550. اب آپ بتا رہے ہیں کہ وہ تھوڑی سی بہت بہتری آئی, 470 پہ آ گئی ہے. بٹ ہم کراچی جائیں گے. کراچی سے ہمارے ساتھ انجم وہاب موجود ہیں. انجم بتائیے گا کہ کراچی میں بھی سیم سچویشن ہے یا یہاں پہ صورتحال مختلف ہے؟ کمی دیکھ رہے ہیں آپ اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں؟ نہیں جی, یہاں بھی ہم کمی نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہی صورتحال ہے جو ملک کے دیگر شہروں کی طرح, جیسے لاہور میں انہوں نے بتایا. لیکن کراچی میں ہمیں کوئی ایسا کنٹرول نظر آتا نہیں ہے. دہلی انتظامیہ جو ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحبان ہیں اور ڈی سی ہیں وہ ان قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ہمیں ناکام نظر آتے ہیں. بازاروں میں ہم چلے جائیں, اس وقت جو صورتحال ہے سبزی کی جاتے آپ نے بات کی, تو ٹماٹر اس وقت کراچی میں 300 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے. اب یہ کیوں فروخت ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ بتا دیجیے. پیچھے سے سپلائی کم آ رہی ہے, لیکن سپلائی کم ہونا تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن بازار میں ہمیں ٹماٹر اسی تعداد میں نظر آ رہا ہے جیسے عام دنوں میں نظر آتا تھا. اسی طرح دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اسی طرح اضافہ نظر آ رہا ہے جیسے ٹماٹر کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. کوئی سبزی ایسی نہیں ہے جو 150 200 روپے یا 300 روپے کلو تک قیمتیں پہنچ چکی ہیں. ہری مرچ دیکھی جائے تو وہ بھی مہنگی ہے, نیمو دیکھا جائے تو وہی 500 روپے کلو تک پہنچ چکا ہے, ادرک لہسن بھی وہ تقریباً 500 روپے کلو تک پہنچ چکا ہے. آٹے کی اگر بات کی جائے تو چکی کا آٹا بھی تقریباً 150 روپے فی کلو ہو چکا ہے. اور یہ صورتحال ہے کہ گندم کی نئی فصل آ چکی ہے, گندم بھی سستی ہو چکی ہے, لیکن ذخیرہ مافیا کہہ لیں یا مڈل مین بھی کہہ لیں, اس نے گندم ہولڈ کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بازار میں گندم نہیں ملتی ہے. مل مالکان کا کہنا ہے کہ گندم مہنگی ملنے کی وجہ سے وہ آٹا مہنگا دیا جا رہا ہے. یہ صورتحال ہمیں نظر آتی ہے کہ 2.5 نمبر کا آٹا ہے وہ بھی دیکھا جائے تو 120 روپے, جو عام طور پہ جو کم آمدنی والا طبقہ ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے, لیکن وہ آٹا بھی اس کو مہنگا مل رہا ہے. یہ صورتحال چینی میں بھی ہے. چینی 180 150 پہ چند جگہوں پہ مل جاتی ہے, لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ جو اس میں مٹھاس نہیں ہوتی ہے. اب وہ اس میں کیا کرتے ہیں یہ دکاندار یا اس کی سپلائی والا ہی بہتر بتا سکتا ہے, لیکن مناسب قیمت اس وقت جو ہے یا مناسب جو کہا جائے کہ میٹھا ہے تو وہ 180 روپے کی ہے. یعنی کہ چینی میں بھی کم میٹھا اور زیادہ میٹھے کا بھی یہاں سوال پیدا ہو گیا ہے کہ یہ کیا وجہ ہوئی ہے, کیا ملاوٹ ہو رہی ہے. دودھ 240 روپے فی کلو ہو چکا ہے, دہی 380 روپے فی کلو ہو چکا ہے. تمام اشیاء خود و نوش جو اشیاء ضروری ہیں جو روزمرہ کے استعمال کی ہوتی ہیں تمام کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے. چیکنگ کا نظام موجود نہیں ہے. کمشنر صاحبان نکلتے ہیں, ڈی سیز نکلتے ہیں, چند دکانوں پر جاتے ہیں, جرمانہ کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. اور دکانداروں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جرمانہ کرتے ہیں, ساتھ ہی وہ آفر بھی کر دیتے ہیں کہ آپ اتنے پیسے دے دیں تو ہم آپ کا جرمانہ کم کر دیں گے. یہ بھی شکایت ہمیں دکانداروں کی طرف سے نظر آتی ہے. تو مجموعی طور پہ صورتحال دیکھی جائے تو دکانداروں کی شکایت اپنی جگہ ہے کہ جی ہم سے انڈر دا ٹیبل بھی پیسے مانگتے ہیں, جرمانہ بھی کرتے ہیں اور مختلف مطلب آپ انجم وہاب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب اے سیز ڈی سیز فیلڈ میں جاتے ہیں اور دکانوں کا معائنہ کرتے ہیں تو وہ دکاندار اگر ان کو انڈر دا ٹیبل کچھ پکڑا دیں تو وہ لین دین پہ معاملہ جو ہے وہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. یہ شکوہ کر رہے ہیں دکاندار. بالکل, یہ دکانداروں کا کہنا ہے, یہ دکانداروں کا شکوہ ان کا کہنا یہی ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں. وہ اپنا نام بھی نہیں بتاتے اور نہ اس سلسلے میں وہ کئی خاص معلومات دیتے ہیں کہ جی اگر ہم بتائیں گے تو دوبارہ چھاپا پڑے گا تو ہمارے بھی زیادہ جرمانہ ہوگا. یہ الگ خطرہ موجود ہوتا ہے. تو جو جرمانہ دیں گے یا اس طرح پیسے دیں گے تو وہ لازمی سی بات ہے انہوں نے عوام سے وصول کرنا ہے. اب جیسے کہ گھی کی قیمتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ تو قیمتیں اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہیں, ان میں نہ کمی ہوئی ہے نہ بیشی ہوئی ہے, جبکہ بین الاقوامی سطح پر اونچ نیچ آتی رہی ہے. لیکن اس کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو دیگر اخراجات بڑھ جاتے ہیں, کرائے مہنگے کر دیے جاتے ہیں. تو اگر بین الاقوامی سطح پر گھی اور تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو لیکن وہ پاکستان میں کم نہیں کی جاتی ہیں, لیکن جب بڑھتی ہیں تو فوری طور پر اس کا اثر لوکل مارکیٹ میں بھی ہو جاتا ہے. تو یہ گھی کی صنعت والوں کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ جب بین الاقوامی سطح پر قیمتیں کم ہوتی ہیں تو وہ کم کیوں نہیں کرتے. ہمارے یہاں یہ رواج ہی نہیں ہے کہ اگر بین الاقوامی سطح پر قیمتیں کم ہو جائیں تو لوکل سطح پر ان کو کم کیا جائے, کیونکہ بیلنس چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام ایسا موجود نہیں ہے کہ جس سے دکانداروں پر کوئی خوف طاری ہو وہ دکانوں پہ قیمتیں کم کرنے. ہول سیل میں قیمتیں کم نظر آتی ہیں, لیکن
घंटे 2 घंटे बाद ही रात को पेट्रोल की कीमतें इंक्रीज होती हैं, और सुबह हम जब नाश्ता लेने जाते हैं तो डबल रोटी भी डबल हुई होती है, और अंडे भी बड़े होते हैं, और दूध की कीमतें ही बड़ी होती हैं बढ़ाने को। तो इस तरह से बढ़ाते हैं, सोए पड़े कार्रवाई डाल देते हैं, और उसके बाद ऊपर से जो आप ये बात बता रहे हैं, बड़ी तशवीशनाक बात है भाई। अंडर द टेबल जुर्माने दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। अफसोसनाक सिचुएशन है। एसीज डीसीज हमें फील्ड में नज़र नहीं आ रहे कराची में। हम ज़रा पेशावर का रुख कर लेते हैं। पेशावर में नवाब शेर है। नवाब शेर, आप बताइएगा, दुकानदार क्या शिकवा कर रहे हैं, क्यों कीमतें कम नहीं कर रहे? बढ़ाने को तो फ़ौरन बढ़ा देते हैं, अब कमी क्यों नहीं की जा रही? जी साइम, पेशावर में महंगाई उसी तरह बदस्तूर उरूज पर है। हर चीज़ की कीमतों को पर लगे हुए है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद आवाम को उनके समरात अभी तक नहीं मिल सके, और महंगाई उसी तरह है। हर चीज़ जो है वो महंगी है, चाहे वो अशाए खुर्दनोश हो या ट्रांसपोर्ट के किराए हो या LPG गैस हो, उनकी कीमतें उसी तरह बरकरार है। जो जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़्यादा थी तो उस वक़्त से अभी तक जो कीमतें हैं वही कीमतें बरकरार है। अगर अशाए खुर्दनोश की बात की जाए, अगर दालों की बात की जाए तो दालों की कीमतें उसी तरह बरकरार है। चना और जो मसूर की दाल है उनकी कीमत 280 रुपये, और जो मसूर दाल है वो 480 रुपये फ़ी किलोग्राम। लोबिया भी 480 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर घी की बात की जाए तो लोकल घी जो है वो उसी तरह 450 से लेकर 500 रुपये फ़ी किलोग्राम तक है, और ब्रांडेड घी की कीमतें जो है वो 600 से लेकर 650 रुपये फ़ी किलोग्राम तक है। अगर आटे की बात की जाए तो आटे की 20 किलो तेले की कीमत जो पहले थी अब भी वही है, यानी 2600 से लेकर 2800 रुपये फ़ी के 20 किलोग्राम का तेल जो है वो मिल रहा है। अगर ट्रांसपोर्ट की किरायों की बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट की किराए इसी तरह बरकरार है। RTA की जानिब से जो है वो नरखनामा जारी किया जा चुका है, लेकिन उस पर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं हो रहा, और इसी तरह किराया जो है वसूल किया जा रहा है। जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जिस तरह पहले थी, अगर ज़िले इंतज़ामिया की बात की जाए तो ज़िले इंतज़ामिया जो है वो सिर्फ आके 1-2 बाज़ारों पे छापे मार के और सिर्फ सोशल मीडिया के लिए तस्वीरें और वीडियो बनाकर वो फिर यहाँ से निकल जाते हैं। ना कोई पूछने वाला है कि इनकी कीमतें अभी तक क्यों कम नहीं हुई। जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में थोड़ा सा भी इजाफा हो जाता है तो हम देखते हैं कि चंटों के अंदर ही जो है वो कीमतें बढ़ जाती है। लेकिन जब कीमतें कम हो, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब कम होती है तो हम देखते हैं कि कई दिनों तक जो है वो अशाए खुर्दनोश और ट्रांसपोर्ट और उनकी किरायों में कमी नहीं आती। हुकूमत की जानिब से नरखनामा जारी करने के बावजूद भी जो है उनकी कीमतों में कोई वाज़ेह कमी नहीं आती। अगर दुकानदारों की बात की जाए, जब दुकानदारों से हमने बात की है तो दुकानदारों का यही कहना है कि उनके पास पुराना स्टॉक है तो वो ये स्टॉक ख़त्म करके ही नया स्टॉक जो है वो कम कीमत पर लेंगे तो वो बेचेंगे। अब वो नुकसान तो नहीं कर सकते दुकानदार, ये शिकवा और शिकायतें कर रहे हैं, जबकि आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है, और वो इसी आसरे पे है कि चलो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो गई, अब उनके समरात उनको मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी तक जो है उनके समरात पेशावर के शहरियों को नहीं मिल सके, और अशाए खुर्दनोश और हर चीज़ की कीमतें जो है वो इसी तरह बरकरार है। दूध की बात की जाए तो दूध की कीमतें भी वही 280-260 रुपये फ़ी किलोग्राम है। यही मसला है कि क्यों नहीं कीमतें कम की जाती, दूध की, आटे की, रोटी की, सब्जी की, फलों की, दालों की। बहुत शुक्रिया नवाब शेर, आपका भी अलमास, और साथ ही साथ हमारे साथ अंजुम वहाब मौजूद है कराची से। बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमें अपडेट कर रहे थे। ये सिचुएशन है, आम आवाम के ये मसाइल हैं। शायद पेट्रोल की कीमत अलोन इटसेल्फ उतनी लोगों को बॉदर ना कर रहे अगर पेट्रोल की कीमत के साथ कोरिलेटेड बाकी मसाइल ना हो, जिसके अंदर हमारी फलों की कीमतें महंगी हो जाती हैं, बाकी हर चीज़ की कीमतें महंगी, शेयर खुर्दनोश, शेयर ज़रूरिया की कीमतें जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं। बट वी जस्ट वांट कि अब जितना डिक्रीज़ पेट्रोल की कीमतों में हो गया है, यहाँ पर मकामी हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती है, एसीज डीसीज को फील्ड में भेजें, वो ग्राउंड पर जाके क्रैकडाउन करें, क्यों मुनाफाखोरी हो रही है, क्यों नाजायज़ पैसे वसूल किए जा रहे हैं आवाम से। एंड हम ये तो आवाज़ उठाते रहेंगे इस हवाले से, और देखते हैं कि इसके ऊपर अब क्या इक़दाम किए जाते हैं। बट हैविंग सेड दैट, बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2026-2027 उसके अंदर ऑटो पॉलिसी को रिफॉर्म किया गया, नई ऑटो पॉलिसी लाई गई, और उस नई ऑटो पॉलिसी के तहत क्या होगा कि गाड़ियों की जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें कमी कर दी गई है। अब इससे रिलेटेड बहुत से सवालात लोगों के जहन में हैं, इसका असर जो है वो मिडिल क्लास सार्फिन के ऊपर पहुंच पाएगा या नहीं, पॉलिसी के तहत
کیا اب جناب 5 سال سے پرانی گاڑی بھی امپورٹ کی جا سکتی ہے؟ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز پر پابندی تھی کہ 5 سال سے پرانی گاڑی جو ہے وہ پاکستان میں امپورٹ کرنے کی پابندی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اب جب امپورٹ ڈیوٹی کم کر دی گئی ہے تو جو کمپیٹیٹو انوائرمنٹ ہے کیا اس کے اوپر کوئی اثر پڑے گا؟ مقامی سطح پر جو بننے والی گاڑیاں ہیں کیا ان کی قیمتوں میں کمی آئے گی؟ الیکٹرک گاڑیاں سستی ہوں گی یا مہنگی ہوں گی؟ یہ لوگوں کے ذہنوں میں سب سے بڑا سوال ہے، سے بڑی ڈیبیٹ چلتی ہے. اب بھی عوام کے ذہنوں میں یہ سوالات ہیں اور اسی حوالے سے آج ہم نے اپنا یہ سیگمنٹ ڈیزائن کیا ہے اور ہم بات کر لیں گے. ہمارے ساتھ کار ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر ایچ ایم شہزاد صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ ایچ ایم شہزاد صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سر، یہ جو نیو آٹو پالیسی آئی ہے اس کے اوپر ذرا کیا آپ کا انالیسز ہے؟ ہمیں بتائیے گا کہ اس کے کیا محرکات ہیں، مندرجات ہیں. گاڑیاں سستی ہو رہی ہیں کہ مہنگی ہو رہی ہیں آسان الفاظ میں؟ دیکھیں، جب تک پالیسی نہیں آ جاتی تھی ساروز نہیں آ جا سکتے. یعنی کہ آخری لمحے میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ گورنمنٹ بہت ساری چیزیں چینج کر رہی ہوتی ہے اور لیکن کیونکہ حکومت لاسٹ ایئر بجٹ کے اندر آئی ایم ایف سے 3 چیزوں کے اوپر جو ہے وہ وعدہ کر چکی ہے، مذاکرات کر چکی ہے، جس میں استعمال شدہ گاڑیوں کی آر ڈی ریگولیٹری ڈیوٹی کو کم کرنا تھا، کسٹم ڈیوٹی کو کم کرنا تھا اور ایج لمٹ بڑھانی تھی. تو انہی چیزوں کے اوپر جو ہے یہ ورک ہو رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ تمام چیزوں کے اوپر حکومت جو ہے جو لاسٹ ایئر آئی ایم ایف سے جو وعدہ کیا اسے پورا کرے گی. اور اگر یہ کرتی ہے اور یہ تمام چیزیں جس میں کسٹم ڈیوٹیز بھی ہے اور آر ڈی بھی ہے اگر یہ کم ہوتی ہیں تمام گاڑیوں کے اوپر تو یقیناً گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی ہوگی. لیکن اس سال آپ نے بجٹ میں سنا ہوگا کہ کچھ گاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ ایف اے ڈی اسپیشل جو ہے نا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھا دی گئی ہے. تو وہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا اثر کن گاڑیوں پر آتا ہے اور کتنا آتا ہے. اچھا، نہیں تو اب جو الیکٹرک گاڑی ہیں ان کے حوالے سے خصوصاً بڑے لوگوں کے سوالات ہیں، ذرا وہ پلیز کلیئر کر دیں. الیکٹرک گاڑیاں جو پلگ ان گاڑیاں جو ہیں خاص طور پر یہ جناب سستی ہو رہی ہے کہ مہنگی ہونے کا امکانات ہیں ان کے؟ دیکھیں، ابھی تک جو لاسٹ بجٹ جو ہمارا گیا ہے 5-7 دن پہلے 8 دن پہلے ماں سوائے انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جی 2 کروڑ سے اوپر کی گاڑی کے اوپر ہم ایف اے ڈی بھی ڈالیں گے اور دوسرے ٹیکسز بھی ڈالیں گے. تو چھوٹی گاڑیوں کے لیے کر کے کوئی مراد والی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کو چھیڑتے بھی نہیں ہیں تو جو لاسٹ ایئر کا جو ڈیوٹی اسٹرکچر ہے وہ ڈیوٹی اسٹرکچر اگر سامنے رہتا ہے وہ میں آپ کو اس کی وجہ دے دیتا ہوں کہ اس میں جو ہے اگر 50 کلو واٹ کی گاڑی ہے اور $50,000 کے اندر ہے تو اس میں تمام ٹیکسز ملا کے 50% ہوں گے. یعنی اس میں کسٹم ڈیوٹی 25% ہے، سیل ٹیکس اس میں 12.5% ہے اور انکم ٹیکس 6% ہے. اچھا، تو یہ وہ گاڑیاں ہیں جو $50,000 کے اندر اور 50 کلو واٹ کے اندر ہے اور جو 50 کلو واٹ ہے اور $50,000 ہے پورے اس پہ جو ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز ہیں وہ 62% ہے. اور جن گاڑیوں کی ہم بات کریں جس پہ حکومت نے تھوڑا سا اشارہ دیا ہے وہ 50 کلو واٹ کے اوپر ہے وہ گاڑی، یعنی 60-70 کلو واٹ اور $50,000 سے اوپر، یقیناً $75,000 سے اوپر ہوگی وہ. تو اس پہ 104% تو آلریڈی ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز ہیں. تو اب جو 2 کروڑ کی بات کی گئی ہے، اب یہ وہ گاڑی ہے جس کی میں نے لاسٹ میں آپ کو نشاندہی کی ہے کہ وہ 2 کروڑ سے اوپر جائے گی تو ظاہر ہے اس پہ پھر اسپیشل فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی لگے گی اور وہ گاڑی مہنگی ہوگی. عموماً جو معاملات دوسرے ہیں وہ ویسے کے ویسے ہیں. اللہ کرے حکومت نے جو وعدہ کیا ہے اگر کسٹم ڈیوٹیز کم کرتی ہے حکومت، کیونکہ اس میں جو ہے نا آر ڈی نہیں ہے، اپنا ریگولیٹری ڈیوٹی نہیں ہے اس میں اور کسٹم ڈیوٹی ہے. اگر حکومت جو لاسٹ ایئر وعدہ کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر کسٹم ڈیوٹی کم ہوگی تو تمام گاڑیوں پہ کم ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ چھوٹی گاڑیاں، لیکن مسئلہ وہی آ رہا ہے کہ ہم جتنی بھی گاڑیاں یہاں لوکل اسمبلڈ کر رہے ہیں، لوکل اسمبلر، وہ کوئی چھوٹی گاڑی تو ہے نہیں. اب سننے میں آیا کہ ایک گاڑی چائنا سے آنے والی ہے، لیکن وہ بھی جب یہاں آ کر اس کے پرائز بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید 45 لاکھ سے اوپر ہو. ہمیں تو چھوٹی گاڑی کی ضرورت ہے. لیکن میں ایک بات بتاؤں، میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ بھائی جب تک لوکلائزیشن نہیں ہوگی، میڈ ان پاکستان آپ نہیں کریں گے، چاہے وہ آپ ای وی ہو یا پرانی پیٹرول یا ڈیزل کی گاڑی ہو،
ہم تو دیکھیں نا لاسٹ 40-45 سال سے تو 3 پلیئر تو کام کر رہے ہیں, آج تک وہ مینوفیکچرنگ نہیں کر سکے, لوکلائزیشن نہیں کر سکے, تو ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ ای وی کے اوپر جو ہے وہ لوکلائزیشن ہوگی اور میڈ ان پاکستان گاڑی ہوگی. صاحب ہم تو وہ سیاہ بخت ہیں کہ جب لوکلائزیشن بھی ہوتی ہے اس کے بعد بھی جو قیمتیں ہوتی ہیں وہ بھی عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہوتی ہیں, 4 ملین 5 ملین. تو یہ تو نارمل ایک ایوریج سیلریڈ کلاس شخص تو نہیں یہ اس طرح کی گاڑی پرچیز کر سکتا. سب سے سستی گاڑی بھی جو ہے وہ بھی 3 ملین پلس ہے. کون خریدے گا وہ 660 سی سی گاڑی؟ ایک ایوریج بندہ کیسے خریدے گا؟ میرا آپ سے یہ لوکل اسمبلڈ گاڑیوں کے حوالے سے سوال ہے سر. 5 سال پرانی گاڑیاں آنے کی بھی چہمہ گوئی ہی ہے, ابھی باز گشتی ہے, اس حوالے سے بھی کوئی مربوط بات نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ کل 2 بڑی کمپنیوں نے اپنی جو پرائسز ہیں وہ ڈکریز کی اور کافی بڑے مارجن سے ڈکریز کی. مقابلے کی فضا قائم ہوتی ہے ملک میں, اور اگر کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ آتا ہے تو جو لوکلی اسمبلڈ گاڑیاں ہیں ان کی قیمتوں میں کمی ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کتنا ریلیف مل سکتا ہے عام آدمی کو؟ دیکھیں اس میں وہی میں نے کہا کہ یہ بالکل جو پالیسی ہے بالکل لاسٹ میرائل میں ہے, اور قومی اسمبلی میں آج کل اسی کے اوپر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے. اور مجھے لگتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ حکومت اگر یہ تمام چیزوں کو فوکس کرتی ہے تو ہمیں امید کرنی چاہیے. لیکن دیکھیں یہاں 2-3 چیزیں ہیں. ہمیں لوکلائزیشن کی طرف جانا پڑے گا, ہمیں میڈ ان پاکستان کی طرف جانا پڑے گا. 3 پلیئرز پرانے اور 14 نئے, یہ 17 مل کر بھی سارے گاڑیاں اسمبل کر رہے ہیں. یعنی CKD SKD اسمبلی امپورٹ کر پھر پاکستان میں گاڑی جوڑ کر عوام کو مہنگی ترین گاڑی دیتے ہیں. 2 باتیں یہاں پر. ایک بات اور یہ بھی بتا دوں کہ اس سال ان 3 پرانے اور 14 نئے جو ہیں ان سب نے مل کر کوئی $4 ارب کی CKD SKD اسمبلی امپورٹ کی ہے. تو آپ مجھے بتائیں نا, جو CKD SKD اسمبلی امپورٹ کر جو گاڑی جوڑے گا وہ آپ کو سستی گاڑی نہیں دے گا. اچھا دیکھیں یہ جو 3 پلیئر جو پرانے ہیں یہ جاپان میں 650 سی کی ہر کمپنی کی 3-3 4-4 برانڈ ہے, 5-5 برانڈ ہے. ہماری مصیبت یہ ہمارے ملک میں یہ برانڈ پاکستان کے اندر پتہ نہیں کیوں نہیں بناتے. مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے نمبر 1 جو ہے وہ نمبر 2 والی گاڑی نہیں بناتا, جو نمبر 2 ہے وہ نمبر 3 والی گاڑی نہیں بناتا, جو نمبر 3 ہے وہ نمبر 1 والی گاڑی نہیں بناتا. تو مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت ان باتوں کو کیوں نہیں چیک کرتی. میں پچھلے 4 دہائیوں سے بالکل میں آپ کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. آپ بھی ماشاءاللہ سر کار ایکسپرٹ ہیں اور دہائیوں سے اس فیلڈ کے اندر ہیں. جاننا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کوئی ان دا منتھس ٹو کم یا پھر اس سال کے اندر کوئی ایسے پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے کہ 3 ملین سے 4 ملین مطلب 30 سے 40 لاکھ کے بریکٹ کے اندر کوئی الیکٹرک یا ہائیبریڈ گاڑیاں پاکستان میں عام عوام کی پہنچ میں آ سکیں, کوئی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہیں جن کا سامان بھی ملے پاکستان کے اندر, باڈی ان کے جو پارٹس ہیں وہ بھی اویلیبل ہوں؟ کیونکہ مڈل کلاس میں جو شخص ہے وہ سر 1 کروڑ کی جو ہے الیکٹرک گاڑی ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا, وہ اس کا بریکٹ اس کی قوت خرید اتنی نہیں ہے. دیکھیں آپ نے اس میں میرے خیال سے کوئی 3-4 سوال کر دیے ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ان کا جواب دوں پلیز. میں نے جیسے کہ کہا دیکھیں یہ ملک آٹو موبائل انڈسٹری کے لیے جنت ہے, جنت سے کم نہیں ہے. جہاں گراہک یعنی عام پبلک پہلے پیسے دیتی ہے 4-6 مہینے 8 مہینے بعد اس شخص کو گاڑی ملتی ہے, تو یہ جنت ہے نا آٹو موبائل انڈسٹری کے لیے. لیکن وہ محکمے جو ان آٹو موبائل انڈسٹری کو دیکھتے ہیں, کرتے ہیں, دھرتے ہیں, ساری چیزوں کا فوکس کرتے ہیں, میں EDP کی بات کر رہا ہوں اور منسٹری آف انڈسٹریز کی بات کر رہا ہوں, آج 40 سال میں انہوں نے ان تمام چیزوں کے اوپر فوکس کیوں نہیں کیا؟ جبکہ پہلی کمپنی جو آئی تھی 1981-82 میں, اس کا جو MOU سائن ہوا تھا, اس کی اسپرٹ یہ تھی 1981-82 میں کہ آئندہ 5 سال بعد ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہمارے ملک میں ہوگی اور ہم لوکلائزیشن کریں گے, میڈ ان پاکستان گاڑی بنائیں گے, عوام کی ضرورت کو پورا کریں گے اور ایکسپورٹ کریں گے. تو آج تک یہ خواب ہے, یعنی 3 جو پرانے ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں. یعنی اب 5-5 سال کی کوئی 5 جو ہے نا پالیسیاں آ چکی ہیں, اب یہ 6ٹھی آ رہی ہے جس کا نام دیا گیا ہے 2631. اچھا یہ تو سر ایک تو میں کہوں گا کہ آئرنی کہہ لیں اس کو کوئی المیہ کہہ لیں کہ ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں گاڑیاں, کارز آر ویری ایزی ٹو پرچیز. 18, 19, 20 سال کا لڑکا لڑکی ہوتی ہے, وہ اپنی پہلی گاڑی خود ہی اپنی سیلری سے اپنی سیونگ سے پرچیز کر لیتے ہیں. پاکستان میں
it has become so hard to purchase a car. وہی بات ہے پھر کہ ایک نارمل جو 660 سی سی گاڑی ہے آپ سمجھ لیں جو ہم بہت دیکھتے ہیں, عموماً میں نام نہیں لینا چاہوں گا اس کا, 3 ملین پلس سر. مطلب وہ اس گاڑی میں ایسا کیا ہی ہے کہ جو وہ 3 ملین پلس 33 لاکھ 32 لاکھ کی وہ گاڑی ہے, اور وہ مڈل کلاس طبقے کی افورڈ سے باہر ہے, اس کی پاور آف پرچیزنگ سے باہر ہے, اور وہ اسی لیے ہے کہ 660 سی سی گاڑی اور وہ بھی اس کوالٹی کی, اس کیلیبر کی, who would pay 3 million for that. شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد صاحب میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب جب کہ زمانہ تبدیل ہو رہا ہے اور ایک خاموش ریولیوشن آ رہی ہے, ای وی گاڑیاں آ رہی ہیں, پلگ ان ہائبریڈز آ رہی ہیں, جو 2030 میں آنا تھا وہ ہم نے خود کار طور پہ خود ساختہ طریقے سے ابھی سے ہم نے اس پہ اڈیپٹ کر لیا کیونکہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا اور ایک انسرٹن سچویشن تھی. گاڑیاں ای وی بھی آ رہی ہیں, ہائبریڈ بھی آ رہی ہیں, لیکن ساتھ ہی ہمارے یہاں پر لوگ ایسٹ سمجھتے ہیں نا, گاڑی کو گاڑی لے کے خرید لی, 5-10 سال بعد اس کی قیمت جو ہے وہ آپ کو اس میں 25% اضافہ, 30% اضافہ. کتنا مزاج تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سر ای وی گاڑیاں اور ہائبریڈ گاڑیاں تو ڈیپریشیٹ ہوتی ہیں, ہمیں ڈیپریسیشن کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں 2-3 سیکٹر کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے. ایک سب سے پہلے کہ ہم نے کسی بھی حال میں حکومت یہ تہیہ کر لے کہ ہمیں لوکلائزیشن کرنی ہے. جو پرانا ٹائم چلا گیا ہم بھول جائیں. جب تک لوکلائزیشن نہیں ہوگی ملک میں سستی معیاری گاڑی نہیں بنے گی. اچھا ہمارے ملک کا مستقبل ای وی گاڑی جس کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں, آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ای وی کے اوپر کام کریں اور میڈ ان پاکستان ای وی ہم بنائیں. اگر ای وی کے اوپر ہم کام کر لیتے ہیں تو ہم 3 ملین کے اندر ای وی پاکستانی عوام کو ہم دے سکتے ہیں. اچھا یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ یہ ہمارا گجرات, یہ گجرانوالا, یہاں پر ویسے ہی پرانی اتنی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں جو آلریڈی بہت ساری چیزوں پہ کام کر رہی ہے. ہم دنیا کا بہترین لڑاکا طیارے بنا سکتے ہیں. ہم گاڑیوں کے اوپر کیوں نہیں جا رہے؟ ہمیں 2 مافیا ہیں یہاں پر, ایک پیٹرول مافیا اور ایک آٹو موبائل اسمبلر مافیا. ہمیں ان سے فائٹ کرنی پڑے گی, ہم تمام عوام کو بھی اور حکومت شہزاد کو بھی. صاحب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر لوکلائزیشن ہو جاتی ہے تو 3 ملین 30 لاکھ کے بریکٹ میں پاکستان میں ای وی گاڑی آ سکتی ہے, ملے گی لوگوں کو؟ ایزیلی ملے گی. میں 3 ملین بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں. اگر حکومت اگر ہمارے ساتھ بیٹھ جائے تو میں یہ عوام کو بتا دوں کہ 3 ملین تو بہت دور کی بات ہے. یہ استعمال شدہ گاڑیوں میں ہم امپورٹڈ گاڑی 3 ملین کے اندر چھوٹی گاڑی دینے کے قابل ہیں. حکومت بیٹھے, حکومت کتنا جو ہے نا آزمائے گی, حکومت ان کو کتنا مراد دے گی. بھائی اب تو تھک گئے 40-45 سال. اور جو نئے آئے ہیں نا کورینز اور چائنیز, وہ اچھا آئے ہیں, انہوں نے آ کے ان جیپنیز کو کمپٹیشن دیا ہے. جس قیمت پہ وہ کاریں دیتے تھے اس قیمت پر اب یہ جیپیں دے رہے ہیں. اچھی بات ہے. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک چھوٹی فیملی جس کے 2-3 بچے ہیں, میاں بیوی ہے, وہ تو بھائی چھوٹی گاڑی لینا چاہتا ہے. چھوٹی گاڑی کوئی بھی نہیں بنا رہا. اور ایک گاڑی اب آنے والی ہے وہ بھی 4.5 ملین سے اوپر کی ہے. تو ان تمام چیزوں کو حکومت کو جب اتنی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, تمام چیزوں کو حکومت کو دیکھنا ہوگا. اور میں تو بڑا سرپرائز ہوں آپ کی یہ بات سن کے کہ اگر, بہت شکریہ شہزاد صاحب آپ نے باخبر زویرہ کے لیے وقت نکالا. ایک جو چھوٹی گاڑی ہے نا وہ لگژری نہیں ہے, وہ نیڈ ہے, وانٹ نہیں ہے, وہ نیڈ ہے. کسی کے 2 بچے ہیں, ساتھ میں فیملی ہے, ہسبینڈ وائف ہیں, تو وہ ان کے لیے چھوٹی گاڑی اب ایک ضرورت بن گئی ہے. اور اس چھوٹی سے چھوٹی گاڑی جو 660 سی سی بھی ہے وہ جناب آپ کو 3 ملین پلس ملے گی. ایچ ایم شہزاد صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں سر؟ کہہ رہا تھا دیکھیں جہاں ہم یہ لوکلائزیشن کی بات کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, ہمیں اس وقت میں صرف کراچی اور پورے پاکستان میں جیسے پیٹرول پمپ پر لوگ جا کر گاڑیوں میں پیٹرول بھرواتے ہیں, کیا ای وی چارجر ہمارے پاس لگا ہوا ہے؟ کراچی میں آپ بلیو کریں کہ 10 ای وی چارجر نہیں لگے ہوئے. ہم ای وی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, محنت بھی کر رہے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ اسٹرکچر کہاں ہے ابھی کہ وہ آدمی جائے اور اس کو فوری چارجنگ مل جائے. وہ آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں, گھروں میں جو سی گاڑیاں ابھی تک ہیں اس پہ لوگوں کی میجورٹی وہ گھر میں چارج کرتی ہے. لیکن کسی شخص کو کراچی سے باہر جانا ہے تو بھائی وہ تو چلا جائے گا, واپس آئے گا کیسے؟ سر ضرورت ایجاد کی ماں ہے. لوگوں نے گھروں میں سولر لگا لیے, انویسٹمنٹس کر کے ادھار پکڑا یا اپنی چیزیں سیل کی, سولر لگا لیا. اور سولر سے کیا ہوا, خاموش انقلاب ہم خود ہی لے آئے, خود کار طریقے سے لے آئے. بہت شکریہ شہزاد صاحب. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اور جناب ایک اور دن, ایک اور چائلڈ ابیوز کا کیس. اور
یقین نہیں آتا جب یہ الفاظ ہم پڑھتے ہیں، دل خراش واقعہ اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا، پروسیس نہیں کر پاتا دماغ کہ انسان کیسے اتنا گر سکتا ہے، انسان کیسے اتنا صفاق دل درندہ صفت ہو سکتا ہے۔ یہ آپ ساتھ ساتھ اتنا CCTV فوٹیج ملاحظہ کیجئے گا، یہ واقعہ سرگودا میں رپورٹ ہوا کیا کہ دل دہلا دینے والا واقعہ تھا۔ 8 سال کی دوسری جماعت کی بچی تھی، 8 سال کی 2nd گریڈ کی بچی کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ بچی گھر سے باہر کیا کرنے نکلی تھی؟ بچی گھر سے باہر کریانے کی دکان پر چیز لینے گئی تھی، اور کافی دیر تک واپس جب نہیں آئی تو پھر بچی کی تلاش کے لیے گھر والے نکلے۔ بچی کی تلاش شروع ہوئی تو دکان والے کے پاس گئے، دکان کے اوپر قائم جو کمرے سے جب وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کے دیکھا تو وہاں پر بچی کی لاش برآمد ہوئی۔ کہاں پہ؟ دکان کے اوپر والے کمرے سے۔ اب پولیس کے مطابق دکان پر کام کرنے والے 3 ملازمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ قتل اور زیادتی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اب پولیس کے مطابق بچی کے والد سے دکان کے حساب کتاب میں تلخ کلامی ہوئی تھی۔ اب سوچیں کہ اس بچی کا قصور صرف یہ تھا کہ اس کے گھر والوں کی دکاندار کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی تھی۔ کس چیز کے اوپر؟ کریانے کی دکان سے کیا ملتا ہے؟ آپ وہاں سے دالیں ملتی ہیں، وہاں سے آٹا ملتا ہے، یہ چھوٹی سی بات کے اوپر تلخ کلامی، اور اس کے اوپر دکان میں جو ملازمین تھے انہوں نے کیا رد عمل دیا کہ انہوں نے بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا مبینہ طور پر، اس کے بعد اس کو پھر قتل کر دیا۔ مقتولہ 4 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی بچی تھی۔ اب جس کا لختے جگر بچھڑا ہے نا اس سے، جس کے گھر میں چھوٹی سی یہ میت گئی ہوگی، وہ ماں باپ جانتے ہیں، اور ان ماں باپ کا دکھ جو ہے میں وہ کسی ورڈز میں نہیں ایکسپریس کر سکتا، ہم وہ تکلیف نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالحنان چودھری، نمائندہ AY نیوز، ذرا ہم سے جان لیتے ہیں۔ عبدالحنان، یہ مبینہ طور پر بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا کے قتل اس وجہ سے کیا گیا کہ بچی کے باپ کی دکاندار کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی تھی کسی بات پہ؟ جی بہت شکریہ سائم، بالکل ایسا ہی ہے جو FIR میں لکھا گیا ہے، جو FIR درج کرائی گئی ہے، اس میں وجہ انات یہی بتائی گئی ہے کہ کچھ چند روز قبل جو ہے بچے کے باپ کی دکاندار کے مالک سے تلخ کلامی ہوئی تھی، لیکن یہ دل خراش اور دل ہلا دینے والا واقعہ جو ہے جس نے پورے سرگودا کو اس وقت غمزدہ کیا ہوا ہے، تو اس میں یہ 7-8 سال کی بچی، دوسری جماعت کی بچی، آپ CCTV فوٹیج میں جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اس کو، یہ گھر سے 50 روپے ہاتھ میں تھامے اپنے لیے چیز لینے گئی تھی، اور معصوم بچی تھی۔ جب یہ واپس نہ آئی تو گھر والے پریشان ہوئے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے جب یہ نہ آئی تو پھر پولیس کو رپورٹ کی گئی، تو 15 پہ جب کال چلی ہے پولیس نے بر وقت رسپانس دیا، اور جب وہاں پہ آ کر جب CCTV فوٹیج میں دیکھا گیا کہ بچی دکان میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، واپس نہیں آئی، تو اس سے پھر جو ہے ایک شک ہوا، اور پولیس کے افسران جو ہیں SC انویسٹیگیشن وہاں پہ پہنچے، ASP سٹی SHO سٹی وہاں پہ پہنچے، بھاری نفری وہاں پہ آئی، اور جب اس کی دوسری اور تیسری منزل کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے پھر بچی کی جو ہے ایک لاش جو ہے وہ اتنی بے دردی سے اس کا گلا کاٹا گیا تھا، مبینہ طور پہ جو ہے زیادتی کے بعد جو ہے اس کے ساتھ جو شفقانہ سلوک کیا گیا ایک معصوم بچی کے ساتھ، تو ایک دل ہلا دینے والا واقعہ تھا۔ اس کے بعد پولیس نے جو ہے اس پہ سنگین جو ہے دفعات کے تحت 302 کے تحت زیادتی کے دفعات کے تحت جو ہے ایک مقدمہ درج کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ مالک دکان اور 3 ملازمین جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ جو اصل اس کا مرکزی ملزم ارسلان ہے وہ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جس کے لیے گزشتہ رات سے ہی جو ہے پولیس چھاپے مار رہی ہے، اس کی تلاش جاری ہے۔ لیکن اس واقعے کے اتنے زیادہ اثرات ہیں کہ اس وقت جو ہے رات جب اس کا نماز جنازہ بچی کا ہوا تو ایک بڑی تعداد شہریوں کی جو ہے اس نماز جنازہ میں تھی، ہر آنکھ غم زدہ تھی کہ اس بچی کا قصور کیا ہے اور اتنی شفاقی سے اس کو کیوں اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے۔ ان کے گھر والے، اس کے اہل خانہ اور اس کے پڑوس، اس پورا شہر جو ہے اس وقت غم میں ڈوبا ہے اور یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اس کے شفاق قاتلوں کو جلد از جلد کیفری کردار تک پہنچایا جائے۔ جی عبدالحنان، یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ مرکزی ملزم گرفتار ہو چکا ہے، تو پھر جن لوگوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے وہ لوگ کون ہیں؟ یہ مرکزی ملزم تو فرار ہو چکا ہے نا؟ جی، مرکزی ملزم جو ارسلان ہے وہ موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ مالک دکان اور جو وہاں پہ مزید 2-3 لوگ کام کرتے تھے ان کو جو ہے پولیس نے حراست میں لیا ہوا ہے، گرفتار کیا ہوا ہے، کیونکہ بچی جو ہے دکان کے اندر گئی ہے، اندر سے ہی سیڑھی جو ہے وہ بالائی منزل کی طرف جاتی تھی، تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب بچی گئی ہے تو 2-3 لوگوں نے اس کو دیکھا ضرور ہے، پھر بچی واپس نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ارسلان کے ساتھ کوئی اور لوگ بھی ملوث ہوں۔
تو پولیس یہ جو جن ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور جو مرکزی ملزم بھی ہے، یہ ان کا ریکارڈ کیا کوئی ریکارڈ یافتہ ہیں؟ یہ سارے دکان میں درندے تھے، سبھی ایک جیسے تھے، کیا انہوں نے ماضی میں ایسی کوئی حرکت کی ہے؟ کیا ریکارڈ ہے ان کا؟ جی بالکل، اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کا ریکارڈ پتہ کیا جائے، لیکن بظاہر جو ہے ایسا کوئی ریکارڈ ان کا موجود نہیں ہے۔ ارسلان جو مرکزی ملزم ہے جس نے یہ سفاکی کی ہے اور یہ جس کو مبینہ طور پہ زیادتی کے بعد جس نے اس کو قتل کیا ہے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ غیر شادی شدہ ہے، یہاں پہ ملازم ہے، اس دکان پہ کام کرتا تھا، وہی اس کو جو ہے بالائی منزل پہ لے کر گیا ہے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ اکیلا جب اس کو لے کر گیا ہے تو نیچے دوسرے ملازمین بھی وہاں موجود تھے اور مالک بھی موجود تھا، تو وہ کیسے اس کو اوپر لے گیا اور پھر واپس آیا ہے؟ اس کی لاش کو اس نے ٹھکانے لگایا ہے، اس تیسری منزل کے سٹور میں اس کو کباڑ خانہ جو اوپر بنا ہوا تھا اس میں اس کو جا کے اس نے چھپایا ہے۔ تو یہ وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اکیلے بندے کا کام نہیں تھا۔ پولیس سے ہماری بات ہوئی ہے تو وہ ان کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے تفتیش جاری ہے، بچی کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے، تدفین ہو چکی ہے اور فورینزک کے لیے جو ہے ان کے ٹیسٹ چلے گئے ہیں۔ جب جو یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر اصل حقائق جو ہے وہ منظر عام پر لائے جائیں گے۔ حنان بہت شکریہ، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور یہ جو اس طرح کے واقعات، یہ لرزہ خیز واقعات، اور جو لوگ زیادتی کو یا جو لوگ وائلنس کو جسٹیفائی کرتے ہیں یہاں پر سوشل میڈیا میں بیٹھ کے ڈیبیٹس پہ، ان کے لیے یہاں پر تھوڑی آنکھیں کھولیں، اور کوئی بھی کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھائی یہ 8 سال کی بچی تھی، 8 سال کی بچی تھی، 2nd گریڈ میں پڑھتی تھی، اس عمر میں اچھے کچھ نہیں پتا ہوتا، دنیا کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی، معصوم ہوتا ہے، پھولوں کی طرح ہوتا ہے بچہ۔ اس بچی کا کیا قصور تھا؟ اس کے گھر والوں کی تلخ کلامی ہوئی تھی کریانہ سٹور کے لوگوں کے ساتھ، بس یہ قصور تھا اس بچی کا۔ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کسی وائلنس کی، خاص طور پر جو وومن ریلیٹڈ وائلنس ہے، زیادتی کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اور اس طرح کے دل خراش واقعات ہوتے ہیں، یہ ہر آنکھ اشک بار ہونا چاہیے یہ جب آپ لوگ اس طرح کی خبریں آپ پڑھتے ہیں۔ اور بچی کو تدفین کر دی گئی ہے بچی کی، لیکن اس کے بعد پھر قتل کیا گیا۔ آپ سوچیں کہ ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے، میں ان کی پین کو، ان کے دکھ کو ایکسپریس ہی نہیں کر سکتا۔ میں اور آپ وہ نہیں سمجھ پائیں گے، وہ دکھ وہ تکلیف نہیں فیل کر پائیں گے جن ماں باپ نے 8 سال پالا اور بچی گھر سے گئی چیز لینے کے لیے دکان پر، واپس بچی کی لاش آئی۔ وہ ماں باپ کی کیفیت وہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے اور اس بچی کے درجات بلند فرمائے۔ موونگ فارورڈ، اور وائلنس ریلیٹڈ کیس ہے، بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم روز یہاں بیٹھ کے آپ کو اس طرح کیسز رپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ چل رہا ہے، ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو ہو رہا ہے ہم آپ کو وہی رپورٹ کر رہے ہیں۔ ایبٹ آباد میں جو جلائی گئی لڑکی تھی جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بھی ایک پورا کیس رپورٹ کیا تھا، وہ لڑکی پمز اسپتال میں دم توڑ چکی ہے، اور 32 سال کی سائمہ کو مبینہ طور پر سسرالیوں نے جلایا تھا۔ سسرالیوں نے سائمہ کو جلایا تھا، اس کے بعد پھر اس کو پمز اسپتال کے برنٹ یونٹ میں ایڈمٹ کیا گیا تھا، وہ 3rd ڈگری برن تھی، اب وہ دم توڑ چکی ہے بیچاری سائمہ۔ سائمہ کو 19 جون کو ایبٹ آباد سے پمز اسپتال لایا گیا تھا، اور سائمہ کا 98% جسم شدید متاثر تھا، دھوئیں سے اس کے پھیپھڑوں کو شدید نقصان پہنچا تھا، آگ سے سائمہ کے جسم کی کھال کی اندرونی تہہ بھی جھلس چکی تھی، اور سائمہ کو مبینہ طور پر دیور نے تیل چھڑک کر آگ لگائی تھی۔ آپ سوچیں کہ اب یہ کوئی ڈومیسٹک وائلنس کی بھی کوئی ایکسٹریم فارم ہے کہ جس میں سسرالیوں، وہی بات ہے، عدم برداشت ہے، اتنی انٹالرنس ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے راجہ محمد ہارون، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ ہارون، بتائیے گا کہ سائمہ کے اہل خانہ کا کیا مطالبہ ہے، اور یہ سارا جو واقعہ تھا یہ کس وجہ سے پیش آیا؟ جی، یہ 19 جون فرائیڈے کے دن ابتباد کے دور افتادہ علاقہ لورا سما کرگا میں خاتون سائمہ بی بی تھی جو 3 بچوں کی ماں تھی، اس کو پٹرول چھڑک کر، بوتل میں پٹرول لایا گیا اور اس کو چھڑک کر آگ لگائی گئی۔ اس حوالے سے جب اس کا جسم جلس گیا تو اس کو اسلام آباد پمز لایا گیا۔ وہاں پر لورا پولیس گئی، لورا پولیس نے وہاں پر سائمہ بی بی سے جو معلومات لی، جو اس نے بیان دیا، اس کی روشنی اس کے دیور عدیل نے اس پر یہ تیل چھڑک کر آگ لگائی تھی۔ اور اس خاتون جو ابھی دنیا سے چلی گئی ہے، جس کی کل نماز جنازہ ادا ہو گئی ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ گھریلو آئے روز جھگڑے ہوتے تھے میرا جو دیور ہے عدیل اس کے ساتھ، اور اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس حوالے سے اب تک لورا پولیس نے مقدمہ درج کر دیا اور ملزم کو 20 تاریخ کو گرفتار کیا۔ گرفتار کرنے کے بعد 2 روزہ ریمانڈ حاصل کیا عدالت سے، اور آج اسے دوبارہ ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ جی، یہ بتائیے راجہ ہارون کہ سائمہ کے شوہر کہاں پہ تھے، اور یہ دیور نے آگ کس وجہ سے، دیور کا کیا تعلق ہے اس ساری ایکویشن کے اندر؟
جی جو اسلام آباد میں جب خاتون کو لے جایا گیا, جب لورا پولیس وہاں پر پہنچی تو اس خاتون سے جو بیان لیا گیا اس کا یہ کہنا ہے, اس کے گھر والوں کا نہیں بلکہ خاتون جو دنیا سے چلی گئی ہے اس نے جو اپنا پولیس کو بیان دیا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ آئے روز ہمارے گھر میں جھگڑے ہوتے تھے, جو میرا دیور تھا وہ خاص کر مداخلت کرتا تھا اس کی وجہ سے ہوتے تھے, اس کے ساتھ عداوت یہی تھی کہ آئے روز ہمارے گھر میں جھگڑے تھے, اس نے مجھ پر یہ تیل پھینکا ہے اور اس نے آگ لگائی ہے. اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا, اس کا کیا موقف ہے؟ آپ نے بتایا کہ اس کو 2 دن کے ریمانڈ پہ اسے تفتیش بھی کی گئی. جی اس حوالے سے رات کو جب پولیس سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تک ملزم نے اقرار جرم نہیں کیا ہے. ان کا کچھ کہنا یہی ہے کہ آئے روز خاتون کے ساتھ جھگڑے ضرور ہوتے تھے لیکن میں نے یہ آگ نہیں لگائی ہے. یہ پولیس کا موقف تھا رات کو جو اس نے کہا تھا. اچھا, دیور جو ہے وہ اس بات سے انکاری ہیں, انہوں نے اقرار جرم نہیں کیا, تو پھر کس نے آگ لگائی, کس نے تیل چھڑکا؟ اہل خانہ کا کیا مطالبہ ہے اب سائمہ کے اہل خانہ کا؟ سائمہ کے اہل خانہ کا, اس کے والد امجد علی گجر, اس کے بھائیوں, اس کے ماموں کا یہی کہنا ہے کہ ایسی درندہ شخص نے ہماری بیٹی کو, ہماری بھائی بہن کو آگ لگائی ہے, اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. آج ملزم کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا اور دوبارہ جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت سے استدعا کی جائے گی. چلیں ٹھیک ہے راجہ ہارون, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. یہ واقعات ہیں اور یہ لوگ اسی معاشرے کا حصہ ہیں جناب. یہ کسی اور ملک میں سے میں آپ کو واقعات نہیں رپورٹ کر رہا, کسی اور معاشرے سے نہیں کر رہا, یہ اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں. اور اتنی عدم برداشت ہے, اتنی انٹالرنس ہے کہ آپ سوچیں کہ دیور نے تیل چھڑک کے آگ لگا دی اور اب وہ اقرار جرم بھی نہیں کر رہا. افسوس ہوتا ہے اور انتہائی افسوس اور دکھ اور تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے درندہ صفت لوگوں کو اس معاشرے میں ایگزسٹ کرنے کے لیے موقع نہیں دینا چاہیے. بس میں کیا ہی کہہ سکتا ہوں, مطلب اب اس کے پاس تو اس کے بعد الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. 2 ایسے واقعات ہم نے رپورٹ کیا آپ کو ویمن وائلنس کے حوالے سے, جس کے اوپر جتنی بات کی جائے اتنا کم ہے. اور یہی بات ہے کہ پھر اب دس از ہائی ٹائم کہ جب ہم اویئرنیس کی بات کرتے ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں کہ فوراً اس طرح کے واقعات کو رپورٹ کرنا چاہیے, کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے. کوئی آپ کو دھمکا رہا ہے, کوئی آپ کو ڈرا رہا ہے, کوئی آپ کے ساتھ کوئی آپ کو تصویروں کے اوپر کوئی تھریٹ کر رہا ہے, کسی چیز سے ریلیٹڈ, آپ سب سے پہلے اس کو رپورٹ کریں. اگر بچے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, بچیاں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں, سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو اعتماد ملے, اپنے ماں باپ کو بتائیں اور اس کے بعد پھر اپنے ماں باپ کو اس چیز کے لیے کنونس کریں. اور ماں باپ کے لیے پیغام ہے کہ فوری طور پر اس طرح کے واقعہ اگر آپ کے بچیوں کو ہراس کر رہا ہے کوئی شخص, فوری طور پر رپورٹ کریں, 15 کے اوپر کمپلین درج کروائیں. ان کو جانے نہ دیں, ان کو فارگیو کر کے آج ہم اس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں کہ اتنے درندہ صفت بن گئے ہیں کہ ان کا جو دل کر رہا ہے یہ وہ کر رہے ہیں. یہ انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے, ان کو درندوں کے ساتھ بھی تشبیہ شاید دینا غلط ہی ہوگا, کوئی اور لفظ ان کے لیے نکالنا چاہیے. موونگ فارورڈ جناب, ذرا بات کر لیتے ہیں دنیا میں کیا چل رہا ہے. دنیا میں چل رہا ہے فیفا, اور فیفا آپ کو ذرا راؤنڈ اپ دیتے ہیں ورلڈ کپ کا. اور فیفا ورلڈ کپ میں جناب ناروے نے کیا کیا ہے کہ ناروے نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد سنیگال کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا ہے. اب ایرلنگ ہولینڈ نے ناروے کی جانب سے جناب 2 اور پیڈرسن نے 1 گول کیا, جبکہ سنیگال کے دونوں گول اسماعیل سارا نے کیے. اور فرانس نے عراق کو بآسانی 3-0 سے ہرا دیا. امبابے نے 2 گول سکور کیے. ارجنٹینا نے جناب آسٹریلیا کو 2-0 سے شکست دی. سٹار فٹ بالر لیونل میسی کا ریکارڈ ساز انہوں نے پرفارمنس دکھائی اپنی, اور فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ 18 گول سکور کرنے والے فٹ بالر بن گیا. اب میسی کا یہ ہر ورلڈ کپ میں میسی کوئی نہ کوئی ریکارڈ جو ہے وہ قائم کرتے ہیں. میسی نے سابق جرمن کھلاڑی میروسالف کا ریکارڈ توڑا, اور میسی نے 2 بار گیند جال میں پہنچا کر اپنی ٹیم کو ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچا دیا. میسی فینز مسٹ بی ویری ہیپی اینڈ ڈیلائٹڈ. اور یہ جو خاص طور پر جب میسی یا رونالڈو میں سے کوئی ریکارڈ قائم کرتا ہے تو ایک الگ ہی بحث چڑھ جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, ایک میم وار چل پڑتی ہے میسی فینز اور رونالڈو فینز کے درمیان میں. اور بڑے دلچسپ مناظر ہیں. دین اگین فیفا سے ایٹ لیسٹ وہ ایک سائے آف ریلیف ہمیں ملا ہے کہ جو اتنی جنگیں چل رہی تھیں پوری دنیا میں, معیشتیں سفر کر رہی تھیں, اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک یونٹی کی فضا تھوڑی بہت قائم ہوتی ہمیں نظر آتی ہے. اور سارے ممالک جو ہیں وہ اسپورٹ کا جو اسپرٹ ہے وہ سمجھ کے اور اس کے کنڈکٹ کے تحت میدان میں اترتے ہیں. ایک اگر کوئی یہ کنڈکٹ نہیں سمجھتا, اسپورٹس مین اسپرٹ نہیں سمجھتا, تو وہ ہمارا پڑوسی ہے سیڈلی بھارت, جو کہ 6 طیارے گروا لیے ہم سے. اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اس طرح سکون نہیں آ رہا اور وہ ہاتھ ملانے سے کتراتے ہیں بیسیکلی پاکستانیوں سے. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی اتنی بڑی جنگ ہوئی اور اتنے میزلز آئے گئے لیفٹ رائٹ سارا معاملہ ہوا, پھر بھی ایرانی ٹیم جو ہے وہ فیفا ورلڈ کپ میں پلے کر رہی ہے. تو فیفا ورلڈ کپ میں ایران کی جب ہم بات کر ہی رہے ہیں تو ایران کے گول کیپر نے اپنے کھیل سے دنیا کو حیران کر دیا.
اب بیلجیم کے خلاف اہم میچ میں علی رضا گول پوسٹ کے محافظ تھے, وہ گول کیپر تھے, اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ دیوار بن کر انہوں نے یقینی گول بچا کر ایران کی پہلی مرتبہ ناک آؤٹ مرحلے میں جانے کی امیدیں زندہ رکھی. انہوں نے وہ سیو کیا, میچ واز اے سیویئر. اور اس شاندار کارکردگی کے بعد سوشل میڈیا پر ایران کے گول پوسٹ کو آمنہ ہرمز اور گول کیپر کو اس کا محافظ قرار دیا جانے لگا ہے. تو سوشل میڈیا کے اوپر تو ایک الگ ہی میمز چل پڑتی ہیں. آپ سوچیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گول پوسٹ تھی اسٹریٹ آف ہرمز ہے اور گول کیپر جو اسٹریٹ آف ہرمز کے محافظ ہیں. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے علی رضا کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ کھیل سے مذاکرات کی میز اور میدان جنگ تک ایرانی اپنی عزت اور وقار کا دفاع کرنا جانتے ہیں. یہ ہوتا ہے جناب ظرف, آپ کو ذرا دکھاتے ہیں کچھ ہائی لائٹس کی. یہ پھر وہی بات ہے جو میں اسپورٹس مین اسپرٹ کی اور جو کوڈ آف کنڈکٹ کی بات میں کر رہا تھا کہ ہم نے تو بھارت کے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف 6 جہاز گرائے تھے پچھلے سال, پھر وہ ہم سے ہاتھ ملانے سے کتراتے ہیں کرکٹ کے میچز کے اندر, اسٹیڈیم کے اندر. لیکن یہ ہوتا ہے ظرف کہ ایران امریکہ کی اتنی بڑی جنگ ہوئی اور ایران دیکھیں اب آپ کیسے زبردست مظاہرہ کر رہا ہے پرفارمنس کا فیفا ورلڈ کپ کے اندر. موونگ فارورڈ, گرمیاں چل رہی ہیں, پھلوں کا بادشاہ آم آیا ہوا ہے, آم کے چرچے ہیں اور آم بڑا سستا بھی مل رہا ہے بائی دا وے. اس کی خوشبو اور ذائقہ دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے. تو ملتانی آم جو کہ اپنے ذائقے کی وجہ سے مشہور ہے, ہم نے اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے, دیکھیے گا رانا فاروق کی رپورٹ. ملتان کا آم اپنے بے مثال ذائقے کی وجہ سے دنیا بھر میں مقبول ہے. خاص طور پر آم کی مشہور قسم چونسا اپنی منفرد خوشبو, رس بھرے ذائقے اور خوبصورتی کے باعث سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے. چونسا کو کنگ آف مینگو بھی کہا جاتا ہے, جس کی آمد کا صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک میں بھی بے صبری کے ساتھ انتظار کیا جاتا ہے. ملتان کے باغات میں چونسا آم کی تیاری اپنے آخری مراحل میں ہے اور چند ہی روز میں یہ لذت سے بھرپور آم منڈیوں کی رونق بننے جا رہا ہے. 3 یا 4 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ چونسا جسے کنگ آف دی مینگو بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ مٹھاس اور ذائقے کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں مشہور ہے. یہ ہم توڑ کے منڈی میں پہنچا دیں گے, پاکستانی عوام 3-4 دن بعد منڈی سے خرید سکتی ہے. انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں, کیونکہ اب بات مہینوں یا ہفتوں کی نہیں بلکہ صرف چند دنوں کی ہے جب چونسا آم تیار ہو کر مارکیٹ کی زینت بن جائے گا. کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ رانا فاروق, ایئر وائی نیوز, ملتان. لین جی, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.